انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھا تھا اور کئی سردار آئے ہوئے تھے، مجمع لگا تھا، ایک پگلی عورت آ گئی، دیوانی پگلی، پرانے کپڑے میلے کچیلے، جوتے ٹوٹے ہوئے، بال بکھرے، آ کے کھڑی ہو گئی۔ دیکھے کبھی کچھ پاگلوں کو وقت دیتا ہوں؟ ہمارے ہاں تو پیر سیانوں کو وقت نہیں دیتے، صرف اتنی بات ہے کہ وہ غریب ہے، پیر سے بھی ٹائم لینے کے لیے پجاروں میں جانا پڑتا ہے۔ ہاں یہاں بھی معیار بدل گیا ہے، خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں؟ درویشی بھی عیاری ہے، شہنشاہی بھی عیار، کدھر جائیں؟ کس کو جا کے کہاں رونا روئے؟ آ کے کھڑی ہو گئی پاگل عورت، یا رسول اللہ کوئی بات کرنی ہے۔ میرے کریم محبوب نے توجہ فرمائی ہی تھی کہ اس کے محلے کے لوگ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے حضور یہ تو پاگل ہے، ایسے ہی کرتی رہتی ہے، آپ کا ٹائم بڑا قیمتی ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں حضور کو جلال آ گئے اور میں خاموش ہو جاؤ، مجھ سے بات کر رہی ہے کہ تم سے کر رہی ہے؟ تم کون ہوتے ہو مجھے مشورہ دینے والے؟ بیٹھ جاؤ۔ محبوب نے فرمایا کیا بات ہے بی بی بتاؤ؟ کہنے لگے یہاں نہیں، اکیلے میں بات کروں۔ حضور میں نے اکیلے میں، فرمایا چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں، آپ کو کہانی نہیں سنا رہا، اس رسول کی بات سنا رہا ہوں جس رسول کی ہر بات ہمارے لیے دستور حیات ہے۔ لکھ لو اس کو دل کی تختی پر، پاگل خانے بند ہو جائیں اگر لوگ دکھ سننے شروع کریں، یہ اگر آنسو نکل کے بہہ جائیں نا تو بڑے کم غلط ہو جائیں، یہ کہ آنسو بہتے نہیں ہیں، اب خون اندر ہی گرنے لگا ہے، اب اندر کے دکھ اندر پسنے لگے ہیں، اب ماں بڑے غم لے کے کفن میں منہ چھپا کے چلی جاتی ہے، اب بہنیں پردیس میں 4 بھائیوں کے ہوتے ہوئے بھی لاوارثوں جیسی زندگی گزارتی ہیں، اب کوئی نہیں رہا پوچھنے والا، اب محلے میں ایک غریب گھر کو 6 امیر گھر مل کے نہیں سنبھال سکتے، بس حکومت ہی آئے گی تو کرے گی، حکومت ہی آئے گی، اب نہیں رہا ہمارا وہ ذوق، اخلاقی قدروں کی کمزوری نے ہمیں بڑا نیچے لا کھڑا کیا ہے۔ بھائیو، نبی کریم اس پاگل عورت کے پیچھے پیچھے حضور نے چلنا شروع کر دیے، حضور کو صحرا میں لے گئی، ریت پہ میرے محبوب کو بٹھا لیا، ریت پہ، ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، دیکھو بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشی ہے۔ حضور بیٹھ گئے تو حضور سے پاگل نے کیا باتیں کرنی ہوتی ہے؟ اس نے کوئی امور سلطنت پر گفتگو کرنی تھی، لیکن وہ آگے کہتی یا رسول اللہ ان بچوں کو منع کریں مجھے روڑے مارتے۔ فرمایا میں کہہ دوں گا آج کے بعد نہیں ماریں گے۔ کہا یا رسول اللہ یہ لوگ مجھے پاگل کہتے ہیں۔ فرمایا منع کر دوں گا کوئی نہیں کہے۔ حضور کوئی میری بات نہیں سنتا، تو جناب انس کہتے جب کہا کوئی نہیں سنتا تو حضور رو پڑے۔ فرمایا جب دل کرے میرے پاس آ جانا، میں سنوں گا نا تیری بات۔ دیر تک کریم رسول نے بات سنی، کوئی بھی اتنا مصروف نہیں جتنی مصروف میرے نبی پاک کی زندگی ہے۔ 23 سالوں میں دنیا کو بدلنا ہے، لیکن ایک پاگل کو اتنا وقت دینا، اس کی تربیت کر گزرنا۔ حبیب کریم علیہ السلام دیر تک سنتے رہے۔ وہ خاتون اپنی مرضی سے اٹھ کے کھڑی ہوئی اور کہنے لگی میں تھک گئی ہوں، اب آپ جائیے۔ تو حضور پھر مسکرائے، فرمایا دل دوبارہ کرے نا جب بھی تو فٹافٹ آ جانا، میرا دروازہ کھلا ملے گا۔ یار جو لوگ زندگی میں بڑا سکون لینا چاہتے ہیں نا، وہ کسی اس طرح کے بندے کی خدمت کر کے دیکھیے۔ جو بڑا سکون لینا چاہتے، بڑا جو راحت لینا چاہتے، وہ کسی ایسے شخص کی خدمت۔ ہمارے دیہات کی نانیاں دادیاں بڑی سادی ہوتی، انہیں ضرورت ہوتی ہے کہ تھوڑی دیر، ابا جی نے کچھ بھی نہیں کہنا، آپ نئی پجارو خریدنے لگے ابا رکاوٹ نہیں ڈالے گا، لیکن ابا سے مشورہ ضرور کریں، ان سے پوچھیں ضرور کہ گاڑی بدلنے جا رہا ہوں۔ والد کا مشورہ ہی تیرے کام میں برکت پیدا کر دے، اس کی صرف رائے ہی تجھے بڑا کر دے۔ آپ ضرور مکان تبدیل کریں اور کئی منزلہ بنائیں، لیکن تھوڑی دیر ابا کے پاس جائیں کہ اگر آپ کہیں تو مکان بدل لوں، اس لیے کہ والد کا صرف مشورہ نہیں ہوگا، اس کی دعائیں بھی تیرے ساتھ ہو۔ یہ انفرادیت تجھے ملے گی سادے لوگوں کے ساتھ، ایسے لوگوں کے ساتھ جو، بلکہ امام یوسف صالح نے تو ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، کہتے ہیں ایک حضور کا پینڈو تھا، حضور فرماتے تھے یہ ہمارا دیہاتی اور ہم اس کے شہری ہیں۔ ہم کسی کو پینڈو کہتے ہیں اسے بھی غصہ آتا ہے۔ میں نے بھی دیکھا ایک نوجوان بڑا ناراض تھا دوسروں، کیا ہوا کہنا سب مجھے پینڈو کہتے ہیں۔ میں کہ یار تو مینو کہے، میں الحمدللہ پینڈو ہوں، میرے ابا جی بھی پینڈو ہوں، میرے دادا جی بھی پینڈو ہیں۔ پینڈو ہونا کوئی معاذ اللہ تعالیٰ بری بات ہے؟ اس میں کیا قباحت ہے؟ عرب کا تو رواج تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو اچھی آب و ہوا کے لیے گاؤں میں بھیجا کرتے تھے۔ میرے محبوب پاک بھی حضرت حلیمہ سعدیہ کے گاؤں میں جا کے رہے ہیں،
یہ عجیب بات ہے بھائی، جتنے شہر آباد ہیں یہ سارے دیہاتیوں نے یہ آباد کیے، سب نے۔ یہ الگ بات ہے کہ شہر میں آ کر پڑھنے والے بھول گئے کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا، یہ بھول گئے لوگ۔ اب وہ کہتے ہیں ہم تو رئیس اعظم سے شروع سے ہی۔ تھوڑا پیچھے پلٹ کے دیکھ، تیرے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ ذرا پیچھے پلٹ کے دیکھ کہ تو کیا تھا اور آج تو کہاں کھڑا ہے، پھر دیکھ تیرا معیار سوچ کا بدل جائے، پھر ذرا تیری طبیعت۔ حضور فرماتے ہیں ہمارا دیہاتی ہے، ہم اس کے شہری ہیں۔ اب اس نے دیکھا حضور کی بارگاہ میں کئی لوگ تحفے لے کے آتے ہیں، اور نبی پاک تحفہ قبول فرماتے، اور بلکہ فرماتے تھے دیا بھی کرو لیا بھی کرو، محبت میں اضافہ کرے گا، محبت میں اضافہ کرے گا۔ بہت سارے صحابہ تحائف لاتے، وہ غریب آدمی تھا، دل بڑا کرتا تھا، تو انہوں نے پتہ کیا کرنا شروع کیا، ادھار چیزیں خریدتے دکانداروں سے، کہتے یا رسول اللہ صدقہ نہیں تحفہ ہے۔ حضور تنابل فرما لیتے، جب دیکھتے نا کھا لیا ہے صحابہ نے بھی، تو کہتے حضور دکاندار کے پیسے بھی دینے، حضور وہ بھی ذرا ادا فرما دیں، بھیجے کسی کو۔ تو حضور فرماتے میں نے کہا تھا لا کا، حضور کہا تو نہیں تھا پر کھایا تو ہے نا، آپ نے تنابل تو فرمایا ہے نا۔ حضور فرماتے کیوں لائے؟ مسکرا کے پوچھتے، مسکرا کے پوچھتے، کہتے یا رسول اللہ اس لیے کہ سارے لاتے ہیں، میں غریب ہوں، نہیں میرے پاس پیسے، اب لانے تو ہے نا، تو مہربانی فرمائے پیسے۔ حضور بھیجتے جناب ابو بکر صدیق، فرماتے جا اس دیہاتی کے پیسے دے آ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب حضور غم امت میں پریشان ہوتے تھے نا، تو ہمارا دل کرتا تھا کاش آج وہ آ جائے، وہ آئے گا تو حضور کو ہنسائے گا، دل کرتا تھا آج وہ آ جائے۔ کہتے ہیں ایک دن نبی کے، یہ مسند امام احمد بن حنبل میں بھی موجود، فرماتے ایک دن وہ بازار میں کھڑے نا، مدینے کے بازار میں کھڑے کچھ خرید رہے تھے، کچھ خرید رہے تھے۔ ہمارے یہ بڑا آسان ہے، آپ تھوڑے تگڑے ہو کے رہے، بد بولے ذرا کم، سخت مزاج رہے، دنیا خود بخود ڈرے گی، لیکن یہ اصل نہیں ہے۔ اصل یہی ہے کہ آپ محبت بانٹیں، آپ پیار کریں۔ ٹھیک ہے فضولیات اور لغزیات سے بچنا چاہیے، لیکن اس طرح کا معیار بنا لینا کہ اپنے بھی کوئی بات نہ سنا سکے، کوئی قریب ہی نہ آ سکے، کسی کو یہ طاقت ہی نہ دینا کہ وہ اپنا آپ کے ساتھ مل کے کوئی اظہار محبت کر سکے، یہ معیار نہیں ہے۔ ایک دن وہ چوک میں کھڑے کچھ خرید رہے تھے تو اللہ کے حبیب تشریف لائے، حضور نے نہ دیکھ لیا کہ انہوں نے نہیں دیکھا حضور کو، نبی کریم پیچھے سے تشریف لائے دبے پاؤ۔ کبھی دیکھا ہے کوئی مرید کے ساتھ اس انداز میں چوکوں میں اس طرح پیار کرے؟ محبوب پیچھے سے آئے اور آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا، فرمایا بوجھ بلا میں کون ہوں، بتا بلا میں کون ہوں، بول۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں انہوں نے نا اپنی کمر پیچھے کی اور حضور کے علم نشرہ کے سینے سے رگڑنے لگے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اب تو 7ویں گلی سے گزرے تو پتہ چل جاتا ہے میرے حبیب گزر رہے ہیں۔ حضور یہ کوئی بھلائی جانے والی چیز ہے؟ تو 7ویں گلی سے 7ویں، اور حضور مجھے کوئی بھلا سکتا ہے؟ مجھے؟ وہ خواجہ غلام فرید صاحب نے محبوب کی بارگاہ میں بڑے ادب سے کہا تھا، کہنے لگے تن تندور ہڈاں دا بالن تے اسی ہاواں نال تپایا، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے، اتو عشق پلیٹھن لایا، تن دا سالم مل دی ہانڈی لون صبر دا پایا، غلام فریدا وے میں ساری تیری، تینوں اجے یقین نہیں آیا؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص حضور کے سامنے بیٹھا ہے تو منہ چڑھا چڑھا کے باتیں کر رہا ہے، کچھ لوگ نقلیں اتارتے، اور بزرگوں کی نقل اتارنا اور بزرگوں کی توہین کرنا یہ رب کو سب سے ناپسندیدہ فعل ہے۔ توہین کے انداز میں نقل اتار، تو کہتے منہ چڑھا چڑھا کے باتیں کر رہے تھے، میرے حبیب نے فرمایا نہ ایسے کر، بڑے میٹھے انداز، کیوں اپنے منہ کو بگاڑ رہا، نہ کر۔ کہنے لگا جی ہے ہی ایسا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں قریب بیٹھا تھا، حضور مسکرا رہے، اور نہ کر ایسے۔ کہنے لگا جی یہ میرا ابو ہے ہی ایسا۔ فرماتے میں دیکھ رہا تھا حضور کے چہرے کا رنگ بدلا، آنکھوں میں جلال آیا، فرمایا اچھا جا پھر ایسا ہی ہو جائے، جا پھر ایسا ہی ہو جائے۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا اس آدمی کا منہ بگڑ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے وہ رویا کرتا تھا مدینے کی گلیوں میں اور کہتا تھا کوئی مجھے معافی لے دو، لیکن گرا جو ان کی نگاہ سے وہ سنبھل نہیں سکتا، گرا جو ان کی نگاہ سے کبھی سنبھل نہیں سکتا۔ کوئی ایسا کام نہ کرے، کوئی ایسا کام نہ کرے، کوئی بھی، جس سے حدیث صحیح میں موجود ہے بنی اسرائیل کے ایک شخص نے اپنی ماں سے بد دعا لی تھی اور عابد زاہد تھا، لیکن ماں کا نافرمان تھا، تو اماں نے کہا جا مرنے سے پہلے تو آزمائش میں مبتلا ہو جائے۔ رب کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے۔
تو مرنے سے پہلے پہلے ایسی آزمائش میں ڈال گیا کہ ایک بری عورت نے الزام لگا دیا، لگا الزام، لیکن زمانے میں رسوائی چاروں جانب ہو گئی. تو لوگ آ کے کہتے تھے تیرے ساتھ کیا بنا؟ کہتا کچھ بھی نہیں، میری اماں نے میرے لیے بد دعا کی تھی، اس کا رنگ دیکھ رہا ہے. کیوں میں نے ستایا اپنی ماں کو؟ توبہ کر، دعائیں لیا کرے زندگی میں. بد دعاؤں والے کام ہم تو 1 منٹ لگاتے بد دعا لینے میں، 1 منٹ لگاتے، 1 منٹ. ایک میں بزرگوں کا پڑھ رہا تھا ایک دفعہ اخبار میں، تو ان کی آنکھیں کالی ہو گئی، اندر سے کالی ہو گئی، وہ بیچارے نابینا ہو گئے. کسی نے ان سے کہا کہ ہوا کیا؟ تو کہنے لگے ایک شرارتی لڑکے نے میرے آگے کھڑے ہو کے 2-3 دفعہ ریس دی تو دھواں میرے منہ پہ پڑا، تو آنکھوں کے اندر گھس گیا ہے، بڑے علاج کرائے، لیکن اس کی شرارت تھی نا. تو وہ کہتے ہیں میں تو یہی کہتا ہوں کہ اللہ کرے تجھے بھی کبھی یہ معاملہ ہو، تجھے پتا چلے. ہم نہیں، باز ہی نہیں آتے، ہم کسی کو تکلیف دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. میرے عزیزو یاد رکھو، ڈھونڈا کرو کہاں کہاں کس کس کو ستا بیٹھے، کس کس کی توہین کر بیٹھے، کہاں کہاں ہم نے لوگوں کے بد دعائیں اکٹھی کی. بد دعائیں پیچھا کرتی ہیں، اور جس طرح دعا پیچھا کرتی ہے بد دعا بھی پیچھا کرتی، وہ پیچھے پیچھے چلتی ہے، وہ تاڑتی ہے. عتبہ نے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور پر اس نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تھوکنے کی ناپاک جسارت کی. میرے حبیب نے دعا فرمائی، یا اللہم سلط علیہ کر، اللہ اس پر درندہ مسلط کر دے. ابو لہب کا بیٹا تھا، رات کو جب سوتا تھا تو ابو لہب 2-4 بندوں کو معاوضہ دے کے کھڑا کرتا تھا کہ نیزے لے کے کھڑے ہو جاؤ، میرے بیٹے کے قریب کوئی نہ آئے. توجہ ہے آپ کی؟ نیزے لے کے کھڑے ہو جاؤ. لوگ کہتے تو انہیں نبی بھی نہیں مانتا اور بات ہر ایک مانتا ہے، پیغمبر بھی نہیں مانتا. تو ان کے جملے کہنے لگا میں مانوں نہ مانوں بات الگ ہے، لیکن میرا تجربہ ہے، جو اس کے منہ سے نکل جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے. جو ان کی زبان اتھر سے نکل جاتا ہے وہ. ایک سفر پہ جا رہے تھے، قیام کرنا تھا، سونا تھا، 4 پہیاں لگی چاروں جانب. تو بیچ میں ابو لہب نے اپنے بیٹے کی 4 پائی لگائی، بیچ میں. جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ ارد گرد دوسرے لوگ سے بیچ میں. اور لوگ کہنے لگے تو پاگل ہو گیا ہے، اگر کوئی شیر آئے گا تو باقیوں کو نہیں کاٹے گا، صرف اس کو کاٹے گا. کہنے لگا بد دعا تو اس کے لیے ہوئی ہے، دعائے ضرر تو اس کو ملی ہے، اسی پہ مسلط ہوگا. شیر آیا رات کے اندھیرے میں، لوگ تھکے ہوئے تھے، ایک بندہ جاگ رہا تھا. وہ کہتا اس نے سب کے منہ سونگے، لیکن کسی کو اس نے تکلیف، کسی کو تکلیف. سونگتے سونگتے عتبہ تک آیا. اور لفظوں کا فرق دیکھیے گا، آیا ہے، چیرا ہے، پھاڑا ہے، ٹکڑے کیے، حصے بکھرے کیے، لیکن ایک بوٹی بھی نہیں کھائی. مار دیا، چہرہ بگاڑ دیا، وجود کاٹ دیا، چلا گیا قتل کر کے، کھایا نہیں ایک لقمہ بھی اس کے وجود. بھائی درندے پھاڑنے آتے کہ کھانے آتے، وہ کھایا نہیں پھاڑ کے چلا گیا. لوگ سویرے پوچھنے لگے صحابہ سے کہ ماجرا کیا ہے؟ تو گویا صحابہ زبان حال سے کہہ رہے تھے گستاخ کا گوشت گندا ہوتا ہے، جانور بھی نہیں کھایا کرتے، گندا ہوتا ہے. یہ ہے میت کسی بے ادب کی، منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. ان کے دشمن پہ لعنت خدا کی، وہ رحم پانے کے قابل نہیں ہے. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے اگر کبھی کسی شخص کے لیے ایسا جملہ نکل گیا تو پھر اس نے بھی اس کا پیچھا کیا، لیکن میرے حبیب نے دعائیں ہی دیے. ام حرام، یہ بخاری کی حدیث ہے، ایک خاتون ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتی ہیں ایک دن نا میں نے کہا یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے میرے گھر آئیں. حضور تشریف لائے تو بڑے تھکے ہوئے، معمول سفر تھا. تو کہتے تھکے ہوئے تشریف لائے تو حضور آ کے بیٹھے ہی تو میں نے دیکھا کہ نیند کی طرف توجہ ہے حضور کی. کہتے میں نے تکیہ پیش کیا تو میں قربان جاؤں محبوب میرے گھر میں آرام کرنے لگے. کہتی ہم سارے نظارے دینے لگے، دیکھو ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے بسترے بھی نور و نالا نور ہو گئے، ہمارا گھر بھی چمک گیا، روشنی پھیل گئی. کہتے حضور سوئے، جب اٹھے نا تو مسکرا رہے تھے. حضور اٹھے تو اس زمانے میں کوئی تصور نہیں تھا بیڑی بیرے کا. کشتی جو سمندر میں چلتی ہے اس کا تصور ہی نہیں تھا. ابھی قریب قریب نہیں بنتی تھی وہ کشتیاں، دور دور علاقوں میں بنتی تھی. اور اگر بنتی بھی تھی تو ان میں بیٹھ کے مجاہد نہیں جاتے تھے، مجاہد خشکیوں کے رستے جایا کرتے تھے. بی بی کہتی ہے حضور اٹھے تو مسکرا رہے تھے.
تو میں نے کہا حضور آپ کیوں مسکرا رہے, خیر تو ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا میں نے دیکھا ہے سوتے ہوئے کہ میری کچھ امت کشتیوں پر بیٹھ کے بھی کافروں کے خلاف جہاد کرے گی, دریاؤں میں بھی. اقبال نے کہا نا دشت تو دشت ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے کھوڑے ہیں. کشتیوں میں بھی جہاد کرے گی, میں نے دیکھا ہے. تو کہتے ہیں میں نے فٹافٹ کہا یا رسول اللہ مجھے بھی شامل کر دے ان میں. حضور مجھے بھی ان میں. حضور ذرا جلدی جلدی دیکھا جو ان کو بانٹتے, تو میں نے بھی بڑھ کے پیار سے دستے عطا کے سامنے دستے طلب بڑھا دیا. میں نے بھی آگے بڑھ کے کہا حضور تھوڑی خیر ادھر, حضور مجھے بھی شامل کر دے. کہتے پہلی بوڑھی تھی. نبی پاک نے ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ اس کو بھی ان میں شامل کر دے. اب فرماتے ہیں سرکار کا وصال ہوا, کوئی جہاد نہیں ہوا سمندر والا. حضرت ابو بکر کے زمانے میں کوئی جہاد نہیں ہوا سمندر والا. مجھے لوگ کہتے تو نے مرنا کب ہے؟ میں نے کہا جب تک کشتی والا جہاد نہیں ہو جاتا. جب تک کشتی والا, جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا, جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی. خدا نے ان کی زباں کو وہ اختیار دیا, جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی. پر میں جب تک کشتی والا جہاد نہیں ہوتا میں نے مرنا. تو پھر بابے کو کہنا دو نا عرش فرشتے بانگا ملیاں, مکے پہ گئی شور, اور بلے شاہ ایسا نہیں مرنا. گالی بکی بلے شاہ ایسا نہیں مرنا ہے, مر گیا ہی کوئی اور تبارت شاہ کبا مر دے جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نے. او بات ہی ختم کر دی, او کدو مر دے جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نے. حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے کامل پیر اونا دے باہو قبر جنہ دی جیوے. فرمایا میں نہیں مرتی. حضرت اسرائیل نہیں آتے, وہ چھو کے گزرے. کہتے بہنیں بھی چلی گئی, بھائی بھی چلے گئے, خامد بھی چلا گیا, بچے بھی کہیں گئے, اور میں اسی حالت میں. حضرت ابو بکر صدیق کا وصال ہوا, حضرت عمر کا وصال ہوا, حضرت عثمان کا. گن رہے ہیں آپ لوگ؟ حضرت ابو بکر کے 2.25 سال, حضرت سیدنا عمر فاروق کے کم و بیش 10 سال, حضرت عثمان غنی کے تقریباً 11 سال. کتنا عرصہ ہو گیا؟ کہتی ہیں کوئی. پھر حضرت علی کے 4.5 سال. بی بی کہتی ہے میں تر و تازہ تندرست کی تندرست. لوگ کہتے ہو بی بی تیرے ساتھ والے سارے چلے گئے, تو کب جائے گی؟ تو میں کہتی ساڈے نبی دی زبان, ساڈے نبی دی زبان, ساڈے واسطے قرآن. میں کیسے جاؤں, ابھی جہاد ہی نہیں ہوا. کہتے ہیں خلفائے راشدین نے پردہ کیا. حضرت امیر معاویہ کا دور آیا, اور حضرت امیر معاویہ نے قسطنطنیہ کے لیے جب مجاہد بھیجے تو سمندر کا رستہ تھا. کہتی ہیں جب سواریاں جانے لگی تو کہنے لگے کچھ بیبیوں کی بھی ضرورت ہے کھانا پکانے کے لیے. کہتی ہے میں ہاتھ بھی کھڑا کرتی رہی, درود بھی پڑھتی رہی, اور محمد کی صداقت پر شکر بھی ادا کرتی رہی. کہتے ہیں میں نے ہاتھ کھڑا کیا تو مجھے کچھ لوگ کہنے لگے بی بی تو سلیکٹ ہو جائے گی, تو بوڑھی ہے. تو کہتی ہے میں نے کہا سلیکٹ ہو کیا جاؤں گی, مجھے جانے والے سلیکٹ کر کے گئے ہیں, مجھے سلیکٹ کیا گیا ہے. جنہوں نے ظاہری پردہ کیا ہے نا سلیکٹ, مجھے حضور نے دعا کر دی تھی تو نبی پاک کی دعا. فرماتی ہیں ہم نے کشتی میں بھی بیٹھی, جہاد بھی کیا, اور جس دن وہ جہاد ختم ہوا حضرت ام حرام کا وصال ہو گیا. تو لوگوں سے پوچھتے بی بی چلی گئی؟ کہنے لگے ہاں مصطفیٰ کا کیا ہوا وعدہ جو پورا ہو گیا ہے. ایک شخص حضور کے گھر میں مہمان آیا رات کے وقت میں. اس نے کہا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نے سنا ہوا ہے کہ اتنا زیادہ گھر کے اندر گنجائش نہیں تھی رہنے کی. حضور کئی دفعہ مسجد میں ٹھہراتے تھے یا مہمانوں کو صحابہ میں بانٹ دیتے تھے. وہ کہنے لگا میں نے آپ کے گھر میں ہی قیام کرنا ہے. فرمایا ٹھیک ہے آ جاؤ. صحابہ کہتے ہیں جتنا بھی 4-5 بکریوں کا دودھ سارے اہل خانہ استعمال کرتے تھے, محبوب کا سارا گھرانہ وہ سارا کٹھا اکیلا ہی دودھ پی گیا. سارا جتنا کھانا تھا اکیلا ہی کھا گیا. رات کو اسے چارپائی پہ سلایا گیا تو کھا اتنا چکا تھا کہ اس کا پیشاب حضور کے بستر پر ہی نکل گیا. جب آلودہ ہوا تو شرمندہ ہوا, اٹھ کے بھاگ گیا. کسی نے دیکھ لیا تو کیا بنے. کہتا ہے میں جب کنویں پہ گیا, جا کے میں نے غسل کیا, کپڑے دھوئے, تو خیال آیا میری تو سونے کی انگوٹھی رہ گئی ہے وہاں. اب طبیعت اجازت نہیں دیتی تھی کہ وہاں لوگ کٹھے ہو گئے ہوں گے. یہاں نماز کے دوران اگر کسی کا موبائل بج جائے نا تو پکے نمازی, تو راز تو نہیں ہو جائیں گے آپ لوگ جو زیادہ پکے نمازی
पक्के, उनसे नहीं माफी मिलती। और जो कच्चा पक्का है बेचारा, वो शायद किसी वक्त माफी दे दे। पक्के नमाजी नहीं माफी देते, कहते तेरा बज कैसे गया, तूने समझा ही नहीं। मुझे एक शख्स ने ना वीडियो दिखाई, कहने लगा जी तुसी बड़ी वकालत कर दिया मौलवियों दा हाल वेखो। और मैं डर रहा था, मैंने कहा पता नहीं अब क्या निकलेगा। कहते मैंने खुद रिकॉर्ड की है। तो मैंने कहा दिखाओ। वीडियो में ये था कि नमाज इमाम साहब ने मुकम्मल की है तो दुआ के हाथ फेरे ही हैं उन्होंने, तो वो मोबाइल लेके जा रहे हैं बार बार टूटियों के पास जाके फोन सुनना शुरू कर दिया। कहने लगा जी ये मौलवियों का हाल है, नमाज मुकम्मल नहीं हुई फोन कान के साथ, तो दूसरे कैसे बाहर रहेंगे। मैंने कहा तो बहुत जुर्म किया इसने, तो इसका फिर क्या असर किया आप लोगों ने। कहते नहीं आपको दिखाने लो। मैंने कहा पागल आदमी, उसके घर से भी फोन आ सकता है। कहने लगा नहीं घर तो मस्जिद में ही है, वहां से कैसे फोन आएगा। तो मैंने कहा असल में तुझे पता नहीं, हो सकता है उसकी बहन ने फोन किया हो कि खामन ने 2 थप्पड़ मार के बाहर निकाल दिया है। तो वो ऐसा वक्त होता है जब खड़ा नहीं हुआ जाता, बात सुननी पड़ती। यार माफी नहीं देते, एक एक जुमले पर एक एक हरफ पर लोग इतराज करेंगे, एक एक हरफ पर कोई गुंजाइश ही नहीं। हजरत सैयदना अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते एक सहाबी अपने गुलाम को मार रहे थे, तो नबी पाक पहुंच गए, हुजूर ने फरमाया इसे माफ कर। उसने कहा कितनी बार। एक जुमला नबी पाक ने कहा तो हजरत अनस कहते मेरे वजूद के रोंगटे खड़े हो गए, इसे माफी दे दे हुजूर, कितनी बार। तो मेरे नबी पाक ने फरमाया जितनी बार अल्लाह तुझे माफी देता है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने सलाम रदी अल्लाह ताला अन्हु अहले यहूद के बड़े आलिम थे। फरमाते मैं तौरात ज़बूर इंजील का जानने वाला था। जिस दिन हुजूर मदीना तय्यबा कुस्वा नामी ऊंटनी पर बैठे थे, मैं हुजूर से मुनाजरा करने बहस करने आया। मेरे साथ मेरे शागिर्द थे, इरादा था बहस करूंगा, नबी पाक को बड़े माज़अल्लाह कड़वे कड़वे सवाल करूंगा। कहते हुजूर बैठे थे कुस्वा नामी ऊंटनी पे और गर्दन मुबारक झुकी हुई, होंठों पर हुजूर के जेरे लब हल्की सी मुस्कुराहट थी। नबी पाक थोड़ा बोलते थे पर जितना बोलते थे वो दिलों में उतरता जाता था। फरमाते मैं जब गया ना, मेरे शागिर्द साथ थे, मुनाजरा करने गया, मुनाजरा शागिर्द साथ थे। फरमाते मैं बड़े सवालात तैयार करके गया पर हुजूर घोड़े पे बैठे थे। 2 बातें मैंने सुनी। हुजूर ने फरमाया रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करो, अपने गुलामों का ख्याल करो। कहते वो शागिर्द मुझे धक्के देने लगे, कहने लगे चल उस्ताद जी आगे हो, करो सवाल, चलो ना आगे, बढ़ो ना आगे। ये कई दफा नारे लगाने वाले भी मरवा देते हैं ना, चलो ना चलो आगे, चलो बढ़ो आगे, करो बात, आओ ना। कहते मैं जरा आगे बढ़ा, धक्का दिया उन्होंने। फरमाते मैं आगे बढ़ा और मैंने करीब महबूब के करीब जाके कहा हुजूर मुझे कलमा पढ़ा दे, मैं मुसलमान होने आया हूं। यानी आम आदमी तो कायल हो जाता है, आलिम और तौरात ज़बूर इंजील का जानने वाला, हुजूर कलमा पढ़ाएं। कहते मैं वापस आया ना कलमा पढ़ के, तो शागिर्द कहने लगे उस्ताद जी आप तो मुनाजरा करने आए थे, ये क्या हुआ। तो ये लफ्ज है हजरत अब्दुल्ला इब्ने सलाम के। फरमाने लगे तुमने नबी पाक का चेहरा नहीं देखा, उनकी आंखों की रोशनी नहीं देखी, तुमने चेहरे की मासूमियत नहीं देखी, लबो लहजे का वकार नहीं देखा। कितने दिनों के थके मांदे आज वो मदीने पहुंचे और उनके लबो लहजे में कोई उकताहट, कोई थकावट, कोई लफ्जों में झोल तुमने देखा है। फरमाने लगे जिसका इस तरह का चेहरा होता है वो झूठा नहीं सच्चा हुआ करता है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम के गुलाम हजरत तारिक बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते कलमा पढ़ने से पहले एक दफा हमारा सारा कबीला तिजारत के लिए निकला था और उस वक्त मंजर ये होता था कि हम अपनी औरतों को भी साथ ले जाते थे। 6-6 महीने सफर करना होता था, ऊंट घोड़े हम बेचा करते थे, औरतें भी साथ रहती, खाते भी पकाते भी। कहते एक सफर से हम वापिस आ रहे थे तो मदीने के बाहर सहरा में हमने पड़ाव किया, अकेले रसूल पाक सल्लल्लाहु, फिर एक दफा पढ़िएगा, एक दफा फिर कहिएगा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कहते नबी पाक तने तन्हा अकेले। हुजूर ना सैर करते 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 हमारे काफले के पास से गुजरे, खैमे लगे थे, पड़ाव किया, महबूब तशरीफ ले आए। कहते हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। कोई कबीले में से, काफले में से हुजूर को जानता नहीं था। एक सुर्ख रंग का ऊंट था हमारे सरदार का जो बिकने से रह गया था, बड़ा खूबसूरत। कहते नबी पाक को पसंद आ गया। हुजूर पूछने लगे तुम कौन हो? कहा जी मुसाफिर है। कहां से आए हो? फलां जगह से आए हैं। किस लिए आए हो? हम तिजारत की गर्ज से निकले। ऊंट बेचोगे? बेचना है। कितने का? सौदा तय हुआ। उसने कहा इतने लेने, हुजूर ने कहा इतने देने। अब बात तय हो गई। कहते हैं लगाम हुजूर ने पकड़ी और फरमाने लगे वो सामने मेरा शहर है
جس کا نام مدینہ، وہ میرا شہر ہے، میں ابھی مدینے جاتا ہوں، اپنے غلام کو بیچتا ہوں، اور تمہیں آ کے نہ قیمت دے جاتا ہے۔ محبوب گھوڑے کی لگام تھا، اونٹ کی لگام تھا، میں نکیل تھا، میں اونٹ تھا سرخ رنگ کا۔ حضور لے کے جب نکلے نا، تھوڑا سا چند قدم آگے گئے تو ان میں سے ایک شخص بولا، کہنے لگا سردار آپ سیانے لوگ ہیں، سمجھدار ہیں، اس شخص کا نام پوچھا آپ نے، قبیلہ پوچھا ہے، ایڈریس کا پتہ ہے، پتہ ہے کہاں رہتا ہے، اتنا قیمتی اونٹ دے دیا۔ وہ سردار بھی کہنے لگا، سارے کہنے لگے یار ان کی باتوں میں اتنی لذت تھی، ان کے گفتار و رفتار اتنی بھاوکار تھی، مزیدار تھی کہ ہوش ہی کوئی نہیں رہا۔ بھئی ہم پرانے تاجر ہیں، کبھی اس طرح کا سودا کیا ہی نہیں جس طرح کا آج ہو گیا۔ اوہو واقعی کچھ نہیں یاد رہا، کوئی سمجھ نہیں آئی۔ وہ ابھی نظر آ رہے ایک آدمی، دوڑ کے جاؤ، دوڑ کے، اور جا کر کے نا ان سے کہو، بڑی جائز بات ہے، وہ ناراض بھی نہیں ہوں گے، ان سے ایک شخص کہو کہ بھئی اونٹ دے جاؤ، پیسے لے آنا اور اپنا مال لے جانا، دوڑ کے جاؤ۔ ایک شخص دوڑنے لگا تو سردار کی بیوی خیمے کے اندر تھی، پردے کے پیچھے سے بولی، کہنے لگی خبردار کوئی پیچھے نہ جائے، اگر پیسے مل گئے تو ٹھیک ہے، نہ ملے تو میں دے دوں گی، کوئی پیچھے نہ، کوئی نہ جائے پیچھے۔ سردار کہنے لگا تو جانتی ہے؟ کہنے لگی نہیں۔ کا گارنٹی کیوں دے رہی ہے؟ تو کہنے لگی تم نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا، تم تو سودے کر رہے تھے، میں پردے کے پیچھے سے دیکھ رہی تھی۔ پیر مہر علی شاہ صاحب کو کسی نے کہا تھا نبی پاک کا حلیہ بیان کرے، بتائیں حضور کے کان مبارک کیسے تھے، آنکھیں کیسی تھی، ناک مبارک کیسی تھی، بینی مبارک کیسی تھی۔ تو پیر مہر علی شاہ صاحب کہنے لگے کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، کہنے لگے مجھ سے نہیں بیان ہوتا حضور کا حلیہ، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، تو چپ کر مہر علی، ایتھے جا نہیں بولن، بس کر، تو بیان کر سکتا ہے اتنی طاقت۔ اعلیٰ حضرت نے کہا لم یاتی نذیرک فی ناظر مثلے تو نشد، پیدا جانا، کہ حضور مثال تو تب آپ کی بنے گی نا، کوئی آپ کی طرح کا پیدا تو ہوگا تبھی مثال بنے گی، تو جب ہوا ہی نہیں تو مثال کیسے بنے گی؟ کہنے لگی کوئی نہ جائے، نہ پیسے آئے تو میں دے دوں گی، میں تو پردے کے پیچھے سے دیکھ رہی تھی، ان کے چہرے کا وقار دیکھا، ان کی آنکھوں کی روشنی دیکھی، ان کے لفظوں کا حسن دیکھا، تم 50 باتیں کرتے تھے وہ ایک جواب دیتے، اور گنے چنے لفظ بولتے تھے، ان کی سادگی کا وقار دیکھا، جانے دو، نہ پیسے آئے تو میں دوں گی۔ کہتے حضور گئے، تھوڑی دیر کے بعد ایک کالے رنگ کا حبشی غلام آیا، پیسے بھی پکڑے اور اپنی چادر میں نا کھجورے باندھ کے تو پیچھے ڈالی ہوئی ہے، اور دیہاتی لوگ پیچھے نہیں ڈال لیتے، کھجورے ڈال کے پیچھے۔ کہتے وہ آئے اور ان کے آنے کا انداز بھی بڑا نرالا تھا، کہتے ہیں وہ جھومتے جھومتے اللہ کا ذکر کرتے، اللہ الصمد کرتے پہنچ گئے، اور آگے کہنے لگے تم سے میرے نبی نے اونٹ خریدا؟ تم سے؟ کہا ہم سے خریدا ہے۔ کہنے لگے یہ تمہارے پیسے؟ اور پھر چادر کھول کے صحرا پہ بچھا دی، کہنے لگے یہ تمہارے پیسے، اور کھجورے کھاؤ، میرے نبی نے تحفہ بھیجا ہے، کھاؤ، حضور نے تحفہ بھیجا ہے۔ تو وہ سردار کی بیوی اوٹ ہٹا کے کہنے لگی وہ کالے رنگ کے حبشی غلام، انہیں کھجورے کھلا، اور مجھے اس عزت والی ماں کا نام بتا جس کے گھر میں ایسا لال پیدا ہوا، انہیں کھجورے کھلا، اور مجھے اس عظمت والے باپ کا نام بتا جس کے گھر میں ایسا پھول کھلا ہے، وہ قبیلہ تو بتا تو صحیح، وہ کون تھے؟ 2 گھڑیاں رکے ہیں پر خوشبوئی پھیل گئی ہے، رنگ ہی بدل گیا، تار کوئی مثل نہ ڈھولن دی، تو چپ کر مہر علی، ایتھے جا نہیں بولن دی۔ حضرت طارق بن عبداللہ کہتے ہیں جناب بلال فرمانے لگے وہی تو اللہ کے آخری رسول ہے، وہی تو خاتم المرسلین ہے، وہی تو ہیں جنہیں اللہ نے ساری انسانیت کے لیے نمونہ عمل بنایا۔ کہتے ہم اونٹ بیچنے گئے تھے پر سارے کا سارا قبیلہ ہی مسلمان ہو گیا۔ ایک روایت میری نظر سے گزری، اور کیا ہی انداز ہے، امام زرقانی نے لکھی، ایک صحابی ہیں حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں چھوٹا تھا، میری اماں اور میری خالہ مجھے ساتھ لے گئی، میں نے کہا کہاں جانا ہے؟ کہنے لگے آؤ نبی پاک کا کلمہ پڑھنے جانا ہے، پڑھیے درود شریف صلی اللہ، سارے پڑھیے، پھر پڑھیے ایک دفعہ صلی اللہ تعالی علیہ، حضور کا ذکر ہو تو فوراً درود پڑھنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں نا میری خالہ اور میری اماں دونوں مجھے ساتھ لے گئیں کلمہ پڑھنے۔ کہتے ہیں جب ہم حضور کی بارگاہ میں پہنچے، کلمہ پڑھا، واپس آئے تو میری اماں اور میری خالہ آپس میں بات کرنے لگی۔ میری خالہ کہنے لگی تو نے دیکھا ہے ان کا بولنا کتنا مزیدار تھا؟ میری خالہ کہنے لگی تو نے تو وہ دیکھا، لیکن وہ جو غلام آیا تھا اس کے ساتھ ان کا رویہ کتنا پیارا تھا۔
تو نے دیکھا جب وہ کھانا کھا رہے تھے تو پہلا خیال انہوں نے ہمارا کیا. بار بار وہ ان کا ذکر کرتی، کہتے آپس میں حضور کی شانیں بیان کرتی، میری اماں بھی میری خالہ بھی. بالآخر بات لمبی ہو گئی تو میری اماں بولی، کہنے لگی بس کر، ہم کتنی عظمتیں بیان کریں گے، مجھے تو 3 باتیں سمجھ میں آئی ہیں. کتنی؟ 3 باتیں مجھے سمجھ میں آئی ہیں. کہا وہ کیا؟ تو کہنے لگی ما رأینا مثل ھذا الرجل احسن وجھا ولا القا ثوبا ولا البنا کلاما. کہنے لگی مجھے تو 3 باتیں سمجھ میں آئی ہیں کہ نہ اتنا خوبصورت چہرے والا کوئی شخص دیکھا ہے، اور نہ اتنے صاف کپڑوں والا کو دیکھا ہے، اور نہ ہی اتنی میٹھی بولی بولنے والا کوئی دیکھا. تینوں باتوں کی کمال ہے. ظاہری حسن بھی کمال، کپڑوں کی صفائی بھی کمال، اور رسول پاک کا بولنا بھی کمال، لب و لہجے میں مٹھاس بھی، خوبصورتی والا. یہ اصل حسن ہے کہ ظاہراً بھی انسان بڑا منزہ ہو، باطناً بھی بڑا صاف ستھرا ہو. میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ مبارکہ پتہ کیا تھا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد میں نماز پڑھ لیتے تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، بخاری کی حدیث ہے، فرماتے میں مدینہ شریف میں آیا تو حضور نماز پڑھ لیتے تو صحابہ نبی پاک کے پاس آتے اور حضور کا دست مبارک پکڑ کے پہلے چومتے پھر چہروں پہ ملتے. پہلے چومتے پھر چہروں پر. نبی پاک کے صحابہ حضور کے قدم بھی چوما کرتے، قدموں میں جھکا کرتے تھے. یہ تو بھائی اس وقت پتہ چلتا جب کسی سے پیار ہو جاتا ہے. جب کسی بندے سے، میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں اکثر، کہ کسی کا بچہ پیشاب کرے تو کہہ آتی ہے، الٹی آتی ہے، لیکن اپنا بچہ بالوں میں بھی کر دیتا ہے، پھر کوئی کہہ نہیں آتی چونکہ اپنا ہے نا، پیار ہو گیا نا. اب وہ کیفیت جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے نا تو کچھ چیزیں صرف سمجھنے کی نہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو محسوس کرنے والی ہوتی. اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے، میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے، پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے، تو اسے تسبیحوں پہ پڑھا کرے، تو اسی کا نام جپا کرے، تو گلی گلی پھرا کرے، پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں کہا کرے. پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو، اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے تو میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے. بھائی یاد رکھو جب انسان کو محبت ہوتی ہے تو پھر اس کے انداز بدل جاتے ہیں، اس کے طور طریقے تبدیل ہو جاتے ہیں. وہ میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں بچہ باہر سے برگر کھا کے آ جاتا ہے رات کو، اماں کہتی بیٹا روٹی کھا لو، کہنا تو گوبھی پکائی میں نہیں کھائی، حالانکہ برگر کھا آیا ہے، دور سے کھا آیا. تو اماں اس کو کہتی ہے پھر میں سویاں نہ بنا دوں تھوڑی سی اپنے بیٹے کی، فٹافٹ چاول نہ تجھے ابال دوں، ساتھ میں باریک دال بنا دے. تو کہتا نہیں میری مرضی کا پکاتے نہیں، میں نے نہیں کھانا. ایسے اب ابا جو ہے نا، ابا وہ اماں کو سمجھا رہا، کہتا چھڈ پر بھوک لگے گی تھی آپ ہی کھا لے گا، تو نہ ایڈی ٹینشن ہے، ایویں پہ تینوں ستاندا ہے. اماں کیا کہتی ہے؟ کہتی نہیں مجھے نیند نہیں آ رہی، کھائے گا تو سکون آئے گا. اب اس کو آپ لاکھوں دلیلیں دیں کہ سیانا بیان ہے، بچہ نہیں ہے، 22 سال کا ہے، 24 سال کا، چھوڑ تو کیا کر رہی ہے. لیکن اماں کو کوئی سمجھا سکتا؟ کیوں نہیں سمجھا سکتا کہ اسے اپنے بیٹے سے پیار بڑھا. وہ کیا کرے، وہ مجبور ہے. اس کے دل کی کیفیت اس طرح کی ہے کہ کوئی دنیا کی طاقت اسے سمجھا سکتی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کوئی اسے سمجھا سکے. یہ ممکن کیسے ہو کیسے سکتا ہے؟ یہ محبت ہے. میرے رسول پاک علیہ السلام کے صحابی حضرت جعفر فرماتے میں حضور کی بارگاہ میں آیا تو صحابہ کیا کرتے؟ نبی پاک کا دست مبارک پکڑتے، پہلے چومتے پھر چہرے پہ ملتے. بخاری ہے. فرماتے میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ پھر اچانک میرا بھی دل کیا ذرا کر کے تو دیکھو، کچھ چیزیں چکھنے پہ پتہ لگتا ہے کتنی مزیدار ہے. کہتے میں بھی قریب گیا، حضور کے دست مبارک میں نے ہاتھ ڈالا. فرماتے ہاتھ پکڑا ہی تھا کہ نبی پاک کا ہاتھ برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا. فرماتے پھر میں نے پکڑ کے چہرے پہ ملا تو کستوری سے زیادہ خوشبو آ رہی تھی دست مبارک. فرماتے اب میرا چھوڑنے کو دل ہی نہیں کر رہا تھا، اب میری طبیعت نہیں مان رہی تھی. میرے نبی کریم علیہ السلام اللہ کی دلیل ہے، ہر پاکیزگی، ہر حسن، ہر کیف اللہ نے اپنے رسول کو عطا فرمایا. دنیا کی جتنی غلاظتیں تھیں جب کوئی حضور کے قریب جاتا تھا تو ساری غلاظتیں دور ہو جاتی. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم. اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب تم پر میری آیتیں پڑھیں گے اور تمہیں پاک فرما دے، تمہاری ساری ناپاکیاں نبی پاک دور کر دے، ہر غلاظت تم سے دور ہٹ جائے. ایک صحابی ہے حضرت شیبہ بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں میرے والد کو اور میرے چچا کو مسلمانوں نے احد میں قتل کر دیا تھا. میرے دل میں بڑا غصہ تھا،
बड़ा जलाल था कि कभी मुझे मौका मिले तो मैं बदला लूंगा। कहते फतेह मक्का के बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम हवाजन की जंग के लिए निकले। मुझे पता चला हुजूर जा रहे हैं, तो मेरे अंदर शोले भड़क रहे थे इंतकाम के। रोज मैं मंसूबा बंदी करता, प्लानिंग करता कि किसी तरीके से मैं उन तक पहुंचूंगा और बदला लूंगा। कहते नबी करीम अलैहिस्सलातु सलाम ना हवाजन के लिए पहुंच चुके थे। फरमाते मैं भी जंग में जाके शरीक हो गया और मैंने तरीका इस तरह का इख्तियार किया कि किसी तरीके में हुजूर तक पहुंच जाऊं। समझ आ रही है मेरी बात की? नबी करीम अलैहिस्सलाम तक किसी तरीके पहुंच जाऊं। फरमाते लड़ते लड़ते, लड़ाई के दो तरीके होते थे। कभी तो ऐसे होता था कि एक एक दो आदमी मिलके आपस में लड़ते थे, फिर गुमसान का रन पड़ता था, गंभीर हो जाती थी जंग, समझ नहीं आती थी तीर कहां से आया, नेजा कहां से आया। फरमाते जब गुमसान का रन पड़ा ना, मुझे मौका मिल गया, मैं हुजूर के करीब पहुंच गया। हज़रत शहबा बिन उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते जब मैं पहुंच गया तो मैंने ना देखा कि अब हुजूर के करीब करीब लोग नहीं हैं। फरमाते मैंने ना फौरन तलवार उठाई, तलवार उठा के मैं हुजूर को माज़अल्लाह शहीद करने ही लगा था कि एक नूर चमका हुजूर के सामने। पढ़िए दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते एक नूर चमका, इतनी तेजी थी उस नूर में कि मेरी आंखें बंद हो गई, मेरे हाथ से तलवार गिर गई, आंखें चुंधिया गई मेरी। फरमाते तलवार मेरे हाथ से छूट गई। अब जब वो रोशनी मदम हुई ना, तो मैंने देखा नबी पाक सामने खड़े मुस्कुरा रहे। आपने मैंने कर दी, आपने सुन ली, जरा देखो तो सही, जो तलवार लहराए उसे देख के भी कभी को मुस्कुराया? जो जिसने तलवार नहीं लहरा दी, जो शहीद करने ही लगा था, पहुंच गया था। लेकिन ये इखलाक मेरे रसूल पाक का सल्लल्लाहु आला हज़रत फाज़िल बरेलवी का एक शेर मैंने पढ़ा। कई कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बस ना वो आती तो सामने है, लेकिन वो इतना लुत्फ दे जाती है कि ठंडा हो जाता है मिजाज। रात को मैं शेर पढ़ रहा था आला हज़रत का फाज़िल बरेलवी रहमत, और मैंने शेर पढ़ा तो मुझे अच्छा लगा सुनाना। एक दोस्त को मैंने फोन किया, मैंने कहा यार जरा शेर तो सुन ले। ये पहली दफा नजर से गुजरा है, अभी सीधा सादा, लेकिन रूह तक उतर गया। आला हज़रत फरमाने लगे नबी पाक के बारे में, फरमाने लगे सीधी सीधी रवश पर करोड़ों दुरूद, सीधी सीधी रवश पर बिल्कुल सीधी है हुजूर की बातें, किसी पेचीदगी की जरूरत नहीं। कहने लगे सीधी सीधी रवश पर करोड़ों दुरूद, सादी सादी तबीयत पे लाखों सलाम, सादी सादी तबीयत पे सीधी सीधी रवश पर करोड़ों दुरूद और सादी सादी तबीयत पे लाखों सलाम। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे देख के मुस्कुराए और फरमाया जब हुजूर मुस्कुराए ना, तो मैं नबी करीम अलैहिस्सलातु सलाम को देख के हैरान हुआ कि मैंने तलवार तानी थी और हुजूर ने मुस्कुराना शुरू किया। फरमाते अब हुजूर ने मुझे बुलाया, आवाज के साथ नहीं बुलाया, हुजूर ने इशारा किया यूं करके, फरमाया इधर आओ ना। फरमाते मुझे अब ये भी समझ नहीं आई कि किसने मुझे उठा के हुजूर के करीब कर दिया। फरमाते मैं नबी करीम के करीब गया तो हुजूर ने मेरे दिल पर 3 थपकियां दी। एक थप्पड़ होता है, एक थपकी होती, पता है ना फर्क का? एक थप्पड़ को मारे तो जलाल आता है और थपकी दे तो प्यार आता। कहते हुजूर ने 3 थपकियां दी और दी भी मेरे दिल पर, 1 फिर 2 फिर 3। कहते पहली थपकी दी तो मेरे अंदर से कुफर निकल गई, दूसरी थपकी दी तो मेरे अंदर ईमान दाखिल हो गया, और तीसरी थपकी जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दी तो मुझे हर चीज से बढ़कर रसूलुल्लाह से प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई नबी करीम से। आप फरमाते अब हुजूर ने ना फौरन मेरे हाथ में तलवार थमाई और मैं पहले तू हमारे खिलाफ लड़ रहा था, तलवार पकड़, अब हमारी तरफ से लड़, तलवार पकड़ और लड़। आप फरमाते मैं इतना लड़ा कि जो हुजूर का दुश्मन सामने आता मैं गला काट देता, जो आता मैं उसके टुकड़े कर देता। फरमाते पहले मैं बाप का बदला लेने आया था और अब मेरा ये हाल है कि अगर मेरा बाप भी सामने आएगा तो मैं उसका भी गला काट दूंगा, लेकिन हुजूर के करीब किसी को जाने नहीं दूंगा। हज़रत शहबा बिन उस्मान कहते हैं जंग खत्म हो गई, हुजूर खैमे में गए, मैं भी गया। अब नबी पाक लोगों से बातें कर रहे हैं, हुजूर लोगों से बातें कर रहे हैं। मैं एक कोने में बैठा सोच रहा हूं कि मैं तो बदला लेने आया था, ये मेरे साथ हुआ क्या? हुजूर लोगों से बातें करते जा रहे हैं, मैं सोचता जा रहा हूं कि मैं तो इंतकाम लेने आया, ये क्या मामला हुआ? कहते महबूब ने अचानक मेरी तरफ नजर उठाई और फरमाने लगे शहबा एक इरादा तूने किया था जो गलत था और एक इरादा मेरे रब ने किया है और तेरे ऊपर फजल फरमा दिया है। फरमाते हुजूर ने अब मुझसे फरमाया कोई ख्वाहिश हो तो बताओ, मांग लो कुछ मांगना है तो।
میں نے عرض کی یا رسول اللہ میری بخشش کی دعا کر، بڑا میرا خوفناک ماضی ہے، میں اسلام کا بڑا دشمن رہا ہوں، حضور دعا کر دے، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، یا رسول اللہ بڑے گناہ ہے میرے، دعا کر دے۔ کہتے میں نے دعا کے لیے کہا اور حضور پھر دوسرے لوگوں سے باتیں کرنے لگا، کبھی اس سے کبھی اس سے کبھی اس سے۔ میں سوچنے لگا کہ میری بات کا کوئی جواب ہی نہیں آیا۔ جب تو 3 بار میں نے سوچا تو میرے کریم نے پھر توجہ میری جانب کی اور فرمایا تو نے بخشش کی دعا کا کہا تھا، میں نے سن لیا ہے، رب کریم نے تیری بخشش فرما دی ہے، اللہ نے تجھے بخش دیا ہے، تیری خطائیں رب کریم نے معاف کر دی۔ نبی پاک کے دست مبارک کی برکت، رسول پاک ایک صحابی تھے حضرت فرقد ان کا نام تھا رضی اللہ تعالی۔ پہلے نا میں جب گفتگو کیا کرتا تھا نا تو میں صحابہ کا نام نہیں لیتا، میں کہتا تھا ایک صحابی فرماتے ہیں، کیونکہ صحابہ کے نام مشکل تھے، لوگوں کو یاد نہیں رہتے۔ ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ نام لیں گے نہیں تو انہیں آئیں گے کیسے، چلو خود کسی کو یاد ہو جائے گا۔ تو مجھے اچھا لگا، پچھلی دفعہ میں نے حضرت ساسا بن ناجیہ کا نام لیا تو مجھ سے میرے دوستوں نے کہا ذرا لکھ کے دے کیا نام تھا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ یار اگر یہ لفظ کہے جائیں گے تو لوگوں کو دلچسپی ہوگی۔ حضرت فرقد ایک صحابی تھے اور یہ وہ صحابی ہے جنہوں نے حضرت عمر کے زمانے میں موصل کا علاقہ فتح کیا تھا، بڑے دلیر تھے، ان کی 4 بیویاں تھیں۔ تو کہتے ہیں جب بھی یہ گھر میں آتے تو خوشبو اتنی اعلیٰ لگا کے آتے کہ ہم حیران ہو جاتی۔ عورتیں زیادہ تیاری کرتی ہیں نا مردوں سے کہ نہیں، کہ آج کل مرد زیادہ کرتے ہیں۔ چلو میں در چھوڑو، میں اپنی اصلاح کروا، تسی دوواں گلاں تے انجن کیتا ہے، اب پتہ نہیں سچ کیا ہے، کون زیادہ تیاری کرتا ہے؟ چلو بیٹھے جو مرد نے، ویسے میرے پاس جو اخباری تراشے ہیں ان میں یہ لکھا ہے کہ آج کل مردوں کے میک اپ پہ زیادہ خرچ آنے لگے، یہ تحقیقی رپورٹ ہے۔ اور پاکستان میں سب سے زیادہ جو اخراجات ہیں وہ میک اپ کے سامان کے۔ پہلے لڑکیاں بیوٹی پارلر جاتی تھی، اب لڑکے بھی جاتے، پہلے صرف دلہن جاتی تھی، اب سارا خاندان جاتا۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اس کے باوجود بڑی غربت ہے ملک میں، پریشانی بھی بڑی ہے، اس کے علاوہ ہمیں غریبوں کا درد ہے، اس کے باوجود ہم لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا ترجمہ کیا ہم نے غریب پروری کا، کیا معنی بنایا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ چیزیں جن کی بالکل حاجت نہیں، بالکل ضرورت، ان پر لاکھ پر اٹھا کے کہتے ہیں وہ دیکھو بیچارے کو روٹی نہیں مل رہی۔ تو بھائی آپ مہربانی کرتے، خالی کنگھی کر لیتے، باقی پیسے غریب کو دے دیتے۔ لیکن چلے معیار ہے نا ہمارا اپنا معیار ہے، اس پر میں جاتا نہیں، بات نہیں کرتا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی، ان کی ازواج کہتی ہیں کہ اب عورتیں زیادہ تیاری کیا کرتی تھی، لیکن وہ جب گھر آتے نا تو اتنی خوشبو لگاتے، کہتی ہم چاروں مل کے کوشش کرنے لگی، ڈھونڈنے لگی کہ وہ خوشبو کا پتہ کریں جو یہ لگاتا ہے۔ ہم نے بازار سارے تلاش کر لی، عرب کے اندر آج بھی خوشبو کا بڑا شوق اور بڑی مہنگی خوشبو ملتی ہے، کبھی آپ بازار جائے، کہتی ہیں ساری خوشبوئیں لگا لی، تھک گئی۔ ایک دن چاروں سوتنے مل کے بیٹھی، کہنے لگی ہم نہیں اس کا مقابلہ کر سکتے، آج پوچھ ہی لے کہاں سے خوشبو لگاتا ہے، پوچھ ہی لیتے ہیں، چلو بات ہی ختم ہو جائے، پوچھ لے۔ یہ ہم جتنی مرضی آلہ لگائیں، جب یہ آ جاتا ہے نا، کچھ لوگ میرے محفل ہوتے ہیں، جہاں آ جاتے ہیں وہاں چھا جاتے، تو یہ جب آتے ہیں تو چھا ہی جاتے ہیں، کیا کریں، اس طرح کا میرے محفل ہے، کیا کریں اس کا۔ فرمانے لگی ایک دن چاروں سوتنوں نے مل کے ان کو بٹھا لیا، کہنے لگی بتاؤ تو صحیح خوشبو کون سی لگاتے؟ کہنے لگے کوئی بھی نہیں، کبھی لگائی نہیں، آج تک نہیں لگائی۔ تو کہتے ہیں بیویاں کہنے لگی سیاپا تو غلط بیانی نہیں کرتے، پر آپ کیا بات کر رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ آتے ہیں تو ہم حیران ہو جاتی ہیں۔ فرمانے لگے جس دن کی تم لگی ہوئی ہو نا میری خوشبو کا مقابلہ کر دے، مجھے پہلے دن کا ہی پتا ہے۔ تو میں نے کہا چلو زور لگا ہی لے، دیکھ ہی لیتے ہیں کہاں تک بات جاتی ہے تمہارے پاس، جتنا زور لگا لو۔ بہرحال میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کبھی نہیں لگائی۔ تو بیویاں کہنے لگی پھر بتا تو صحیح، تو ایک دلیر آدمی ہے، اور جو دلیر لوگ ہوتے ہیں وہ خوشبوؤں کے اور کپڑوں کے اور ان چیزوں میں زیادہ وقت نہیں لگاتے، ان کے تو مشن اور طرح کے ہوتے۔ آپ تو مجاہد قسم کے آدمی ہیں، پر ہر وقت خوشبو آتی ہے۔ تو حضرت فرقد رو پڑے، کہنے لگے بیمار ہو گیا تھا، لاچار ہو گیا، حکیموں طبیبوں نے انکار کر دیا، وجود پر میرے آبلے نکل آئے، پھنسیاں بن گئے، ان میں پیپ بھر گئی، بیٹھ نہیں سکتا تھا، اٹھ نہیں سکتا۔ جب تھک گیا نا تو دروازہ رسول پہ چلا گیا، جب تھک گیا طبیبوں کا تھکایا ستایا حضور کی بارگاہ میں، کہا محبوبہ دیکھے تو صحیح میرا کیا حال ہے۔ حضور ذرا دیکھے، چل نہیں سکتا، سو نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا،
तेरे अलावा गम किसे बताओ। कहते हैं हुजूर ने फरमाया 70 ढांप ले, बाकी सारे कपड़े उतार दे। 70 ढांप ले। कहते हैं टखनों से लेकर नाव तक मैंने 70 ढांप ली, बाकी सारे कपड़े उतारे। हुजूर क्या करेंगे? फरमाते हैं नबी पाक ने दस्ते मुबारक उठाया, बर्फ से ठंडा, कस्तूरी से ज्यादा महकने वाला। फरमाते हैं पूरे वजूद पर मेरे हुजूर ने दस्ते मुबारक एक दफा लगा दिया, अब जिधर जिधर से गुजरता हूं सारी दुनिया खुशबू से भर जाती है। ये नबी पाक का दिया हुआ नूर है, ये हुजूर की अता करदा शिफा है, ये रसूल पाक के हुस्न की खैरात है। एक शायर ने एक फिक्रा का कमाल कर दी, कहने लगा जुल्मत को उनके नूर ने काफूर कर दिया, जिस पर पड़ी नजर उसे भी नूर कर दिया। अपने जहन में तहैया करे कि अब हमने बदल जाना है। शुगर हो जाए तो बदलना पड़ता है, अल्लाह माफ करे चीनी छोड़नी पड़ती है, मन पसंद मिठाइयां छोड़नी पड़ती हैं, बदलना पड़ता है। ब्लड प्रेशर हो जाए तो यारो बदलना पड़ता है। अगर इंसान को खुदा ना खास्ता कोई मर्ज लग जाए तो बदलना पड़ता है। औलाद पैदा हो जाए तो बदलना पड़ता है। घर में बेटियां पैदा हो जाएं तो बूढ़े बाप को बदलना पड़ता है। बाल सफेद आ जाएं तो फिर भी तो बदल जाना चाहिए ना। इंसान की उम्र 40 साल हो जाए तो फिर भी तो बदल जाना चाहिए। शबे बारात पे तौबा करे तो फिर भी तो बदल जाना चाहिए। अब बदल जाएं, अब हम बदल जाएं। अब ना दर्द होती है, गाड़ी में बैठे तो कमर पे दर्द होती है, अब हम बदल जाएं। अब लोग बताते हैं तेरे बाल सफेद होने लग गए, अब हम बदल जाएं। अब लोग हमें कहते हैं बच्चे जवान हो गए, अब हम बदल रहे ना यारो। अब लोग हमें कहते हैं कि ओहो अब तो आप उठते वक्त जमीन पे पहले हाथ रखते हैं फिर उठते हैं, अब बदल ना जाए। अब महसूस होता है कि नींद गहरी नहीं आती, अब महसूस होता है कहीं कहीं जिस्म में तकलीफ है, अब बदल ना जाए। अब ना कई क्लास फेलो चले गए दुनिया छोड़ के, बदल ना जाए। अपने बहन भाइयों में से कईयों का जनाजा पड़ा, बदल ना जाए। हम में से कईयों ने माँ बाप दफन कर दिए, फूल डाल दिए कब्रों पे, अब बदल जाएं। अब वक्त थोड़ा रह गया, अब कुछ तब्दीली की तरफ आए। अब तौबा सही वाली कर लें, अब इस्तिगफार दिल से पढ़ लें, अब तब्दील हो जाए। अब अपने अंदर बाहर कुछ तब्दीलियां लाएं, अब अपने जाहिर और बातिन को संवारें। अब अल्लाह रसूल की बारगाह में जाना है ना तो कहीं ऐसा ना हो शर्म आए हुजूर के सामने खड़े होते, हया आए नबी करीम की बारगाह में खड़े होते। अब कुछ तब्दीली लाएं, आज इरादा करें कि आज जो तौबा करेंगे वो सही वाली करेंगे। आज जो वहां इस्तिगफार करेंगे अल्लाह के हुजूर हाजिर होके तो वो सही वाला करेंगे। अब कुछ तब्दीली का मिजाज लाएं। और फिर एक और बात भी अर्ज करूं, हमारे जाती ताल्लुकात सारे धोखा हैं, हमारी जेबों में माल सारा धोखा है, हमारे बुलंदो बाग दावे सारे धोखा है, हमारे बड़े बड़े रुतबे सारे धोखा हैं। बड़े ताल्लुकात थे बेटे के, पर माँ बीमार थी तो उसे सेहत तो नहीं ताल्लुकात की वजह से मिल सी। बड़े ताल्लुकात थे ना बेटे के, लेकिन जब बीमारी जोर पकड़ गई तो फिर क्या कर सका कोई। बड़े ताल्लुकात थे, बड़ा पैसा था जेब में, बड़ा कुछ था, लेकिन जब जनाब इजराइल आए तो फिर कोई कुछ भी ना कर सका। फिर अपने रह गए और जिसको जाना था वो सब चले गए। तो ये जितनी चीजें हैं ना ये कुछ नहीं है, ये धोखा है। सच सिर्फ अल्लाह रसूल की जात है, हकीकत सिर्फ दीन है, असल सिर्फ वो बारगाहें हैं। धोखे में ना जिंदा रहो। छोड़ दो ये बात करनी के बड़े ताल्लुकात है, छोड़ दो ये बात करनी कि बड़ा पैसा है, छोड़ दो ये बात करनी कि बरादरी कबीले इलाके में बड़ा, और कुछ भी नहीं है। कुल्लु मन अलैहा फान, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे। देखो जमीन खा गई और जमा कैसे कैसे। मैं मौलाना नूरानी की कब्र पे खड़ा था तो मैं कह रहा था मकदूर हो तो खाक से पूछूं कि लईन तूने वो गंज हाय गरा माया क्या किए। इतने इतने बड़े लोग तू ले गए, इतने इतने बड़े लोग, इतने इतने बड़े लोग कब्रों में किधर गए। सुल्तान महमूद गजनवी कहाँ हैं, शहाबुद्दीन गौरी कहाँ हैं,
وہ لوگ جو میدانوں میں آ کے صرف ان کا نام لیا جاتا تھا تو دنیا کانپ جاتی تھی، وہ کہاں گئے؟ اٹھ گئے سب لوگ، چلے گئے، ختم ہو گیا معاملہ۔ وقت اب ہماری طرف بڑھ رہا ہے، اب تیزی ہے، اب پیغام اجل آیا، کئی ہمارے ارد گرد سے اٹھا کے لے گیا، اب ہمیں بھی تو واپس لوٹنا ہے نا، تو کچھ تیاری کر لیں، کچھ ارادہ کر لیں۔ اور بارگاہ رب رسول کی اس طرح کی ہے کہ بس جانے کی دیر ہے، بس صرف جانے کی دیر ہے، صرف جانے کی۔ اور اللہ رسول کی بارگاہ دوستو وہ والی ہے کہ جہاں نا زیادہ منت بھی نہیں کرنی پڑتی۔ وہ جو 4-5 لوگ تھے نا مکہ مکرمہ میں، انہوں نے بہت ہی اسلام کی مخالفت کی حد کر دی تھی، ان کے لیے حکم ہوا تھا جہاں ملے قتل کر دو۔ اکرمہ تھے، ابن خطل تھے، کچھ اور لوگ تھے، تو پتہ ہے ان کو کسی نے مشورہ کیا دیا تھا؟ کسی کافر نے مشورہ دیا، پر پتہ صلاح کیا دی تھی؟ اس نے کہا تھا تم نے بڑی زیادتیاں کی ہیں، بڑے بے ادب ہو، کسی صحابی کے قابو نہ آنا، مار دیے جاؤ گے، اپنی خطاؤں کے سبب سے تم مار دیے جاؤ گے، لیکن اگر کسی طریقے چھپتے چھپاتے رسول پاک کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ نا، اگر وہاں کسی طریقے چلے جاؤ۔ انہوں نے پوچھا معافی کیسے مانگیں گے، منہ کیسے دکھائیں گے، ہم نے اتنے ظلم کیے، اتنی زیادتیاں کی، کیسے معافی مانگیں گے؟ تو کہنے والے نے کہا کہ نہیں کچھ نہیں، تم بس کہہ دینا ہم آ گئے، اس سے زیادہ تو بات ہی کوئی نہیں، اتنا ہی تو صرف کہنا ہے آ گئے، اور نہ آتے تو جاتے بھی کہتے، بس تم اتنا کہہ دینا ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بندہ جب آ کے کہتا ہے نا یا اللہ میں بھول گیا تھا، غلطی ہو گئی، ان العبد اذا اعترف، مان جو گیا ہوں، مان جو گیا، غلطی ہو گئی، جب کہتے ہیں نا میں بھول گیا، ثم تاب، پھر وہ توبہ کرتا، تاب اللہ علیہ، اللہ دیر کرتا ہی نہیں، فوراً توبہ کو قبول فرما لیتے۔ ہمارے ہاں نا کچھ لوگ تو تباً سخت ہیں، اللہ معاف فرمائے، اور کچھ رد عمل کے طور پر سخت ہو گئے، کچھ باتیں دلوں میں بیٹھ گئی ہیں جنہوں نے طبیعتوں کو سخت کر دیا ہے۔ کبھی کہیں آپ بہو سے کہ چلو بوڑھی ساس سے اگر کبھی کوئی بات سخت نکل گئی ہے تو معاف کر دے، وہ تیار نہیں ہوتی، وہ کہتی ہے تمہیں پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کچھ ہوا۔ کبھی ساس سے کہا جائے نا چلو بھول گئی تھی بچی تو آپ درگزر کر دیں، تو کہتے تمہیں پتہ نہیں میرے اندر سختی کتنی آ گئی ہے، دکھ کتنے بیٹھ گئے۔ ہم طبیعتوں میں سختی کر بیٹھے، ہمارے دل دھڑکتے ضرور ہیں لیکن صرف اپنے بچوں کے لیے، ہمارے سینوں میں درد اٹھتا ضرور ہے لیکن صرف اپنوں کے لیے۔ ہم نے نا 2 4 5 6 باتیں جمع کر کے ان پر پورا ذہن بنا کے سخت ہو گئے ہیں، طبیعتیں سخت ہیں، دل سخت ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے، فرمایا جنت میں وہ لوگ داخل کیے جائیں گے جن کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہے، نرم دل کے لوگ، معاف کر دینے والے، جلدی مان جانے والے۔ ایک صاحب تھے اپنے بھائی سے ناراض ہو گئے اور انہوں نے رشتے سے انکار کر دیا، پہلے ان کے بیٹے کی وہیں پہ نسبت تھی، انکار کر دیا۔ کئی لوگوں نے ان سے کہا، میں نے بھی کہا، تو وہ کہنے لگے پیر صاحب عزت بڑی کرتا ہوں آپ کی لیکن میں مرد ہوں، ایک دفعہ نہ کر دوں تو پھر ہاں نہیں کیا کرتا۔ تو میں نے اس صاحب سے کہا، میں نے کہا یوں نہ کر، اگر صبح قیامت تیرے بارے میں کوئی سخت فیصلہ آ جائے اور رب کو منانا ہو کسی مقام پر تو کیا کہے گا؟ بہانے بنا بنا کے ہم سخت ہو گئے، دل اتنے سخت پتھر کر لیے، میں فلاں ہوتا ہوں جی، میں نہیں دوبارہ کسی کی سنتا۔ اور خدا کے بندو، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مومن تو اس طرح ہوتا ہے جس طرح اونٹ کے ناک میں نکیل ہوتی ہے، بٹھا دو تو بیٹھ گیا، اٹھ جاؤ تو اٹھ گیا۔ اور حضور نے فرمایا وہ لوگ جو بہت بد اخلاق ہیں، جھگڑالو ہیں، فسادی ہیں، سخت دل ہیں، وہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ جو جھگڑے کرتے پھرتے جھگڑالو لوگ ہیں۔ عزیز دوستو، اپنی زندگی کے اندر طبیعت میں نرمی، اگر طبیعت نرم ہو گئی نا جی، مزاج میں نرمی آ گئی، تو پھر آپ محسوس کریں گے کہ آپ معاف کرتے بھی جلدی ہیں اور معافی دیتے بھی جلدی ہیں۔ پھر آپ کے تعلقات بچیں گے، آپ کی نسبتیں بچیں گی، آپ کے بہت سارے رشتوں میں قربت آئے گی، ٹوٹیں گے نہیں۔ ایک تو دل نرم کرے، کسی شخص کے بارے میں دل میں کوئی بات ہے تو اسے معاف کرے اور معافی دے۔ کچھ لوگ دل کو ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، کوئی ناراضگی نہیں ہوتی، لیکن آپ نے بچی کی شادی کا کارڈ دیا نہیں تو فوراً ناراض ہو جاتے۔
اور پھر آپ سمجھا رہے ہیں، قائل کر رہے ہیں، وہ تیار ہی نہیں ہے قائل ہونے کو. سنو اور اس حدیث کو یاد رکھنا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس اس کا بھائی عذر لایا، بھائی معافی مانگنے آیا اور پھر اس نے معاف نہ کیا، اللہ کے حبیب فرماتے میرے حوض کوثر پہ نہ آئے. تو سخت ہو کے بیٹھ گیا ہے، تو کہتا ہے میرے سے پہلے سنے، میں آپ کو بتاؤں اس نے میرے ساتھ کیا کیا. اور ٹھہر جا، اگر حساب کتاب کے بعد معافی والا اصول رکھ لیا جائے کہ پہلے حساب کتاب ہوگا، غلطیوں کا مداوع ہوگا، پھر معافی ہوگی، تو یہی حساب اگر رب کریم بندوں کے ساتھ کرے تو پھر میں اور آپ کدھر جائیں گے. تو اس سادی بات پہ آ جاؤ نا. تو 2 جملوں میں حضور نے سمجھائی ہے، فرمایا تم رب کے بندوں کو معاف کر دو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا. تو آج کی شب سے پہلے، آج کے دن سے پہلے اپنی طبیعت کے اندر ایسا ذوق لائیں، ایسی طبیعت لائیں کہ ہم نے معافی دینی بھی ہے اور معافی لینی بھی ہے. بعض اوقات ہم رسم ادا کرتے ہیں شب برات سے پہلے، یہ سوشل میڈیا پہ چل گیا، فلانے کو فلان کہہ دیا، اگر کوئی کبھی ہوئی نا تو معاف. ایسے تو نہیں نا معافیاں ہوتی. ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم سے کون ناراض ہے، ہمیں خبر ہوتی ہے ہم نے کس کو تکلیف دی، ہمیں پتہ ہوتا ہے کس نے ہمارے لہجوں سے پریشانی پائی ہے، کون ہے جو ہماری وجہ سے اذیت کا شکار ہے. تو اس سے جا کے معافی مانگے تو یہ چیزیں معافی کا سبب بن جائیں گی. میرے نبی کریم علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ کنیوں کی بات سن کے جنت میں چلے جائیں گے. اللہ تعالی ہماری پردہ پوشی عطا فرمائے. کہا کچھ تبلیغیں کرنے والے دوزخ کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے تو وہ جنتی کہیں گے کہ مولانا پیر صاحب ہم تو آپ کی بات سن کے جنت میں جا رہے ہیں، تو آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ تو وہ کہیں گے ہائے افسوس، میں کہتا تو رہا پر عمل نہ کر سکا. میں عمل ہے، اس سے مراد سے تو ممبر پہ بیٹھنے والا مولوی نہیں، اس سے ہر وہ شخص مراد ہے جو نصیحتیں تو بڑی کرتا ہے لیکن خود عمل ہے وہ بہت بڑا الفاظ کا ذخیرہ رکھتا ہے، پر عمل کے لیے 2 سجدے بھی صحیح طریقے سے دے سکتا. پھر وہ استغفار کرے، پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے، پھر وہ توبہ کرے. اس لیے کہ جو جتنا بڑا ہوتا تھا نا اس پہ خشیت بھی اتنی زیادہ طاری ہوتی، اس پر خشیت بھی اتنی جتنا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم لگ گیا، شدید زخم لگا، بڑی زیادہ خون بہ گیا ہے، بہت سارے صحابہ آپ کے گرد جمع ہو گئے، حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی آ گئے، تو جناب عمر رونے لگ گئے. اب تو رونا آتا ہی نہیں لوگوں کو. حضرت محی الدین ابن عربی کہا کرتے تھے جس کو پورا ہفتہ ہو گیا نا وہ طریقت کا مسافر بھی. جاگ رہے ہیں آپ حضرات؟ کہتے تھے جس کو پورا ہفتہ ہو گیا نا طریقت کا مسافر بھی ہے، پر اللہ رسول کی یاد میں رویا نہیں. فرماتے تھے مجھے تو اس کے ایمان پر شک ہونے لگ گیا کہ 8 دن ہو گئے اسے خیال ہی نہیں آیا. حضرت عمر میدان میں جس شخص کے کبھی پاؤں نہیں لڑکھڑائے، اللہ رسول کی بات آتی تھی تو دریا بہتے تھے آنسو. یہاں حال ہی کوئی نہیں، خشک جملے اور جناب موٹے موٹے تراشے ہوئے فکرے اور لفظوں کی ہیرا پھیری، اس کے علاوہ کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی. حضرت عمر رونے لگے، آخری وقت ہے، تڑپ رہے ہیں، آنسو بہ رہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود آ گئے، انہوں نے کہا عمر تیری ہجرت بھی بڑی باکمال تھی، تیرا اسلام قبول کرنا بھی بڑا ہی باکمال تھا، حضور بھی تجھ سے ہمیشہ راضی رہے. عمر تو روتا کیوں ہے یار؟ بات تو یہ ہے کہ جب تو نے خلافت سنبھالی تو پھر تیرے طریقے بھی باکمال ہی تھے، اور جب تو میدان میں اترتا تھا پھر بھی تیرے معاملات باکمال تھے، اور جب تو مال غنیمت بانٹتا تھا پھر بھی تو باکمال. یار ہر موقع پہ تو باکمال تھا، تو جاتے تو پھر روتا کیوں ہے؟ ان کا استغفار دیکھو، ان کی توبہ دیکھو. حضرت عمر پھر رو پڑے، کہنے لگے عبداللہ لوگوں کو میری نیکیوں کا پتہ ہے، گناہوں کا تو نہیں نا پتہ. وہ تو میں جانتا ہوں یا میرا مالک جانتا ہے نا. نیکیاں تو سب کے سامنے، پر من دانم کے من دانم جو اندر چھپے ہوئے گناہوں کے ڈھیر ہے وہ تو میں جانتا ہوں. تو نے میرے کلمہ پڑھنے سے لے کر میری حکومت تک میری ساری نیکیاں گنوائی ہیں، اب دعا کر میرے لیے کہ رب میری نیکیاں اور بدیاں برابر برابر کر دے. مجھے درجہ نہیں چاہیے، بس اللہ مجھے معاف کر دے. درجوں کی ضرورت ہے، درجوں کی ضرورت نہیں ہے. یہاں تو لوگ درجات لے کے بیٹھے. حافظ کہتا ہے کہ میں جتنے آیتیں ہوگی اتنے میرے درجے بلند ہوگی. پہلے درجوں والا کام تو کوئی کرما. مولانا کہتے ہیں کہ نور کے ممبر پہ بیٹھوں گا. بھائی پہلے بتا نور کے ممبر کی طرف تیرا سفر بھی جاری ہے کہ نہیں؟
تاجر کہتا ہے کہ میں سخاوت کروں گا تو حضرت عثمان کے ساتھ جگہ ملے گی، پر حضرت عثمان کی سخاوت اور اپنی سخاوت کا فرق بھی دیکھ۔ مجاہد کہتا ہے کہ میں نبی پاک کے جہاد والے صحابہ کی پشت پہ رہوں گا تو پہلے اپنے کام تو دیکھ، اور جب ساری باتیں سمجھ میں نہ آئے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر، پھر بیٹھ۔ بڑے لوگ استغفار کرتے، معافی چاہتے، اور یہ استغفار پھر اتنا کرم کرتا، اتنی آسانی کرتا، اس قدر بہتری کرتا کہ وہ مانگ تو اپنے گناہوں کی معافی رہے ہوتے تھے اور اللہ رحمتوں کے دروازے کھول دیتا تھا۔ اللہ ان پر کرم کے دروازے۔ حضرت امام حسن کے پاس ایک شخص آیا، حضرت امیر معاویہ بھی بیٹھے تھے، تو اس نے امام حسن سے آ کے کہا کہ حضور اولاد نہیں ہے، کوئی دعا کر دے۔ تو جو ہے میری بات پر، اب بھی لوگ پیروں کے پاس آتے ہیں نا، ماشاءاللہ سے اللہ خیر فرمائے، تو پیر صاحب اگر وظیفہ بتائے تو وظیفہ چونکہ پڑھنا پڑتا ہے، وہ کام مشکل ہے، لہذا تعویذ تو پیروں نے بھی اب ماشاءاللہ بڑی ترقی کر لی، انہوں نے بھی تعویذ چھپوا کے رکھ لیے۔ کون لکھے اتنی تعویذ، جو کہ ہر مرید کو تو تعویذ چاہیے، انہوں نے نا جی تعویذ پکے چھپوا لیے، کچھ نے مورے بنوا لیے۔ دیکھتا رہتا ہوں، میرا شعبہ ہے نا، میں دیکھتا رہتا ہوں کہ مور لگائی، اس کو باندھا، اللہ خیر کرے۔ تو اب وہ نفسیاتی معاملہ ہے، ظاہر ہے 100 بندہ تعویذ لے کے گیا ہے تو 1.5 کو تو فرق پڑے گا ہی نا بیچ میں سے، تو جس کو فرق پڑ گیا اس کا فیس بک پہ دے دیا کہ یہ میری کرامت ہے دی، تو جس کا نہ پڑا جی جڑے محرم راز حقیقت دے او تے راز حقیقت کھول دے ہی نہیں، اے جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلا، جنہ ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں۔ ہمارے ایک حضرت تھے تو ان کے پاس ہم بیٹھے تھے، نیک آدمی، تو تعویذ دیا تو مرید کہنے لگا حضور دوبارہ کب آؤ؟ کہنے لگے فرق پڑ گیا تو آ جانا، نہیں تو کہیں اور چلے جانا۔ اس لیے کہ شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید نے کہیں تنقید کر دی تھوڑی سی، یہ لفظ بس نا بہت بڑے ہیں، ان کی میں تشریح نہیں کروں گا، جتنے جملے اتنی بات کر کے بیت جاؤں گا، ان کی تشریح نہیں ہو سکتی، یہ ان کی توضیح نہیں ہو سکتی، کچھ تفصیل نہیں ان کی ہو سکتی، یہ جملے بڑے، میں کوئی تشریح نہیں کروں گا۔ اس نے کہا کہ حضور فلاں 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 جگہ مجھے پریشانی ہے آپ کے حوالے سے، تو آپ فرمانے لگے میں نے کون سا باندھا ہوا ہے، نہیں سمجھ میں بات آتی تو کہیں اور چلا جا، باندھ کے رکھا، نہیں دروازے کھلے ہوئے، کہیں اور چلا جا، ختم ہو گئی بات۔ تنقید کرنے کی ضرورت چھٹی، اس لیے کہ وہ لوگ بت نہیں بناتے تھے کہ بس ادھر ہی پوجا کرنی ہے کہ کہیں اور نہیں جانا، یہ چھوڑے ہے نا ہمارے یہاں چکر چلا ہوا، میرے علاوہ کہیں اور نہ جانا۔ شیخ عبدالوہاب شرونی فرمایا کرتے تھے یہ تو نقص ہے تیرے اندر کا، یہ تو تیرے اندر کا نقص ہے، اگر تو قابل ہوتا تو کہتا جا سنگیا سارا زمانہ دیکھا، اگر کوئی میرے جیسا ملا تو چلا جانا، اور اگر میری طرح کا نہ ملا تو پھر کہیں اور جا دیکھا سارا۔ او بھائیو کیا چکر ہے، وظائف لوگ پوچھتے تھے تو ان پہ عمل کرتے تھے، وہ چیزیں فائدہ دیتی۔ حضرت امام حسن سے آ کے وظیفہ پوچھا، اس شخص نے کہا حضور اولاد کوئی نہیں تو وظیفہ بتایا، تو آپ نے فرمایا استغفار پڑھا کر۔ کیا کر؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، تو حضور پھر میں دوبارہ کب آؤں؟ تو امام حسن کہنے لگے بے اولاد ہے نا تو، استغفار کا وظیفہ بتایا نا؟ کہا۔ فرمانے لگے اب اس وقت آنا جب اللہ تجھے 10 بیٹے عطا کرے گا۔ کتنے؟ 2 4 نہیں، 10 ہی کہہ دیے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دیکھا، کہنے لگے حسن اتنا بڑا دعویٰ؟ آپ فرمانے لگے میں نے کہہ دیا نا تو اللہ فضل کرے گا، ہاں ہاں اللہ خیر کرے گا، خیر ہو جائے گی۔ وہ شخص کئی سالوں کے بعد آیا، کئی سالوں کے بعد، تو حضرت امیر معاویہ کو بھی ساتھ لایا، کہنے لگا حضور اللہ کے فضل سے اللہ نے 10 بیٹے عطا فرمائے، انہیں 10 ہی اللہ نے دیے۔ تو حضرت امیر معاویہ کہنے لگے جناب بات تو آپ کی سچی ہو گئی، پر مجھے بھی بتائیے وظیفہ کہاں سے لیا؟ فرمانے لگے قرآن پاک سے، سورہ نوح کی 10 11 12 آیت پڑھو، اللہ فرماتے ہیں تم استغفار پڑھو، میں تمہاری بیٹوں سے بھی مدد کروں گا، مالوں سے بھی مدد کروں گا۔ تو میں نے استغفار بتائی تھی اور قرآن میرے اللہ کا ہے، رب کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا؟ فرمایا 10 بیٹے ملنے تھے، میں نے کہہ جو دیا تھا۔ اور میرے بھائیوں یاد رکھیں استغفار اللہ کی رحمت نازل کر، ایک ہوتا ہے خوف، ایک ہوتی ہے خشیت۔ خوف والے لوگ توبہ کرتے ہیں، خشیت والے استغفار کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے خوف، ایک ہوتی ہے خشیت والے استغفار کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، دن میں 100۔ توبہ والا کہتا ہے کہ میں بھول گیا تھا، مجھے معافی مل جائے، اور خشیت والا کہتا ہے میرا یار ناراض نہ ہو جائے۔
وہ استغفار ہی کرتا رہتا ہے، وہ معافی حضرت رومی نے مثال دی ہے، فرماتے ایک عورت تھی تو بھیک مانگا کرتی تھی، ایک دن بادشاہ کے دروازے پہ بھیک مانگنے گئی تو بادشاہ کو پسند آ گئی، اس نے نکاح کر لیا۔ 20 کنیزائیں اس بی بی کے پاس تھی خدمت کرنے کے لیے، روٹی دینے کے لیے، کپڑا دینے کے لیے، لیکن وہ ہر وقت روتی رہتی تھی، ہر وقت روتی۔ ایک سمجھدار کنیز کہنے لگی کہ ملکہ اب تیرا درجہ بہت بڑا ہے، تو ہر وقت روتی رہتی ہے، معافیاں مانگتی رہتی ہے ہر وقت، کون سی ایسی نعمت ہے تیرے پاس نہیں؟ تو وہ کہنے لگی اس لیے تو روتی ہوں۔ کیا مانا؟ کہنے لگی اس لیے روتی ہوں کہ میں اس قابل نہیں تھی جو مجھے مل گیا، کہیں میرے سر کا سائیں ناراض نہ ہو جائے، وہ کہیں بگڑ نہ جائے، مجھے پتا ہے کہ میں کیا تھی اور مجھے کہاں تک پہنچا دیا، میں روتی اس لیے ہوں کہ کبھی کہیں وہ ناراض۔ حضرت عمر اس لیے روتے تھے کہ کہیں مصطفیٰ ناراض نہ ہو جائے، حضرت ابو بکر اس لیے تڑپتے تھے کہ کہیں اللہ کا فضل روٹھ نہ جائے۔ یہ جو مولا علی اپنے کمرے میں بیٹھ کے زور زور سے استغفار پڑھتے تو اس لیے نہیں کہ بڑے پاپ تھے جن کی معاذ اللہ معافی مانگتے تھے، اس لیے کہ رب رسول کہیں ناراض نہ ہو۔ خشیت تھی کہ جہاں ہم پہنچے ہوئے کہیں وہاں سے واپس استغفار بندے کی اللہ سے صلح کرا دیتا ہے، بندے کی رب سے صلح ہو جاتی ہے جب استغفار۔ دیکھیں نا، بڑی سادی سی بات ہے کہ دو بھائی ناراض ہو تو بڑا کہتا ہے اس نے میری بے ادبی بڑی کی، تو چھوٹا اگر پاس آ جائے اور پیر پکڑ لے کہ چل یار معاف کر دے، تیرا بھائی نہیں۔ پتہ کیا ہوتا ہے؟ صرف معافی نہیں ملتی، ہاں صرف معافی نہیں، چھوٹے نے بے ادبی کر دی، بڑے کو تکلیف ہوئی، بات جب آگے بڑھی نا تو بڑے نے شکوہ کیا، جب لوگوں نے چھوٹے کو سمجھایا تو چھوٹا جب معافی مانگتا، ادھر دیکھو میری طرف، جب چھوٹا معافی مانگتا ہے نا اٹھ کے جاتا ہے اور بڑے کے پیر پکڑتا تو نرا معاف نہیں کرتا، بڑا رو بھی پڑتا ہے، بڑا رو بھی پڑتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ وہ میں اور تو اماں کے پاس اکٹھے بیٹھتے، ایک باپ کی موٹر سائیکل پہ اکٹھے بیٹھتے، تو تیرا اور میرا رشتہ یار تو نے یہ کیوں؟ وہ جو آنسو نکلتے ہیں نا، وہ درد ہوتا ہے، وہ کیف ہوتا ہے، وہ سوز ہوتا ہے، وہ لذت ہوتی ہے، وہ پیار ہوتا ہے۔ رب کہتا ہے تو معافی مانگ، انہو کان غفارا، تو معافی مانگ، میں تجھے معاف بھی کروں گا، تیرے اوپر رحمت بھی فرماؤں گا، تیرے اوپر کرم نوازی بھی کروں گا، تجھے نواز دوں گا، تجھے عطا کروں گا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا زمانہ مبارکہ تھا، قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہوتی۔ ہم لوگ نا اب تو خیر ہمارے پاکستان میں تو ٹیبل ٹاک ہوتی ہے، ٹاک شو ہوتے ہیں، ہمارے ہاں تو پتہ کیا جاتا ہے کہ بارش ہو کیوں نہیں رہی، پھر اس پہ یہ ہوتا ہے کہ دھواں بڑا چڑھ گیا ہے، حالات بڑے خراب ہیں، فلاں ایسے ہو گیا، قحط کا۔ ہم تو اسباب تلاش کرتے رہتے ہیں نا جی، فوگ بہت زیادہ ہے، فلاں چیز ایسے ہے، فلاں چیز ایسے، ہم تو یہ تلاش کرتے رہتے ہیں۔ وہ لوگ یوں نہیں کرتے تھے، وہ سیدھے جا کے مصلوں پہ بیٹھتے تھے، اس لیے کہ وہ کہتے تھے جب رب چاہتا ہے تو پھر کوئی چیز کسی چیز کو روک سکتی، اور سیدھے مصلے پہ بیٹھتے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مولانا محمد حسین آئے، وہ فلکیات کے بڑے ماہر تھے، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ذرا ستاروں کا حساب لگا کے دکھاؤ بارش کب ہوگی؟ کہنے لگا پورا مہینہ تو نہیں ہوگی۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہو کہ میرا علم کہتا ہے مہینہ نہیں ہوگی، اللہ چاہے تو ابھی ہو سکتی ہے۔ کہنے لگا جی وہ تو ٹھیک ہے پر میرا علم، وہ جیسے روز لوگوں نے پیر نیٹو سے شاہ صاحب نہیں کھولے ہوتے کہ بارش کب آئے گی، اور اس کی طرف نہ دیکھ، مصلے پہ بیٹھ، مہربانی کر مصلے پہ بیٹھ، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، اسے معافی مانگ، اسے منا تاکہ وہ رحمت کی بارش۔ کہنے لگا جی میرا علم کہتا ہے، تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے پھر وہی بات، تو کہہ اللہ چاہے تو بارش ابھی، لیکن یہ جو اڑ گئے ہیں نا بیچارے، یہ اڑی گئے ہیں، یہ جہاں الجھ گئے ہیں وہاں یہ لوگ الجھ گئے، اللہ ہمیں الجھنے سے محفوظ فرمائے۔ تو اعلیٰ حضرت اٹھے تو فرمایا ٹائم کیا ہوا ہے گھڑی پہ؟ کہنے لگا جی 12۔ تو اعلیٰ حضرت نے گھڑی گھمائی، اب کیا بج گیا؟ کہنے لگا 4 بج گئے۔ فرمانے لگے بج گئے نا 4؟ کہنے لگا جی آپ نے گھڑی گھما جو دی ہے۔ فرمانے لگے اللہ بھی جب چاہے تو ستارے گھما دیتا ہے، اللہ بھی ستارے گھما دیتا ہے بارش۔ کہنے لگا جی وہ تو ٹھیک ہے پر مہینہ نہیں ہو سکتی۔ اڑا ہوا بندہ اس کا کوئی علاج ہے؟ جو اڑ جو جائے اس کے لیے قرآن کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اسے سلوٹ کرو دور سے، اسے کہو تو جان اور تیرا۔ کہنے لگا جی ہو نہیں سکتی پورا مہینہ۔ فرمانے لگے یار تو جا اپنا کام کر،
وہ شخص کہتا ہے میں نے دروازہ کھولا اعلیٰ حضرت کا، کمرے سے باہر نکلا تو تیز بارش ہو رہی تھی، واپس آیا تو میں نے کہا احمد رضا یہ عقیدہ کہاں سے لیا ہے؟ فرمایا دروازہ مصطفیٰ سے لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یاد رکھے کہ اللہ کو منانا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اس کی برکات۔ حضرت موسیٰ ساری قوم کو لے کے نکل گئے، آؤ وہ میدان میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں اور بارش کا سوال کریں، بارش مانگے۔ جب باہر نکلے دیر تک دعائیں ہوتی رہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب کریم نے وہی فرمائی کہ موسیٰ آپ کی قوم میں نے ایک شخص ہے جس کو 40 سال ہو گئے نافرمانی کرتے، اس نے رب سے صلح نہیں کی۔ کتنے لوگ ہیں؟ ایک، اور 40 سال سے وہ نافرمان ہے، اس کو مجمع سے نکال دو بارش ہو جائے گی۔ اگر اس گناہگار کی وجہ سے بارش رک جاتی ہے، اور جہاں دروازے کھلے ہوئے ہوں، جہاں تنہائیاں خوفناک ہوں، اور جہاں تباہی اتری ہوئی ہو، اور جہاں لوگ کروڑوں روپیہ مال ہڑپ کر گئے ہوں، اور جہاں علماء کو ہاتھ کڑیاں لگا کے ٹھنڈی زمینوں پہ لٹا دیا جائے اور قوم کہہ رہی ہو اچھا ہوا اچھا ہوا، اور لوگ پھبتیاں اڑا رہے ہوں، مذاق کر رہے ہوں، تو پھر اس قوم پہ کس طرح کر کے فضل الہی۔ اور یہ مولوی کا معاملہ نہیں، یہ تو ممبر رسول کا معاملہ ہے۔ میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا پیر میرا وارث ہے، حضور نے فرمایا عالم میرے دین کے وارث ہے۔ ہاں حضور نے فرمایا جس نے عالم کے چہرے کا دیدار کیا سمجھے میں نے اپنے نبی کی زیارت کی ہے۔ لیکن یہاں تو خیر یہ عنوان نہیں، ورنہ میں اس پر جاتا۔ ہائے، تو کہا ایک بندہ ہے 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، وہ اگر نکل جائے تو بارش ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ نے اعلان کر دیا بھی ایک شخص ہے، وہ اگر نکل جائے تو بارش ہو جائے گی۔ پتہ تو ہوتا ہے نا سب کو، مجھے بھی پتہ ہے کہ میں اندر سے کیسا ہوں، اور آپ کو بھی خبر تو ہوتی ہے نا بھی، جب بات ہو رہی ہوتی ہے تو پھر پتہ تو چلتا ہے نا کہ بات کہاں جا کے سیٹ ہو رہی ہے، پتہ چلتا ہے نا۔ اسے بھی چل گیا پتہ، اب اندر ہی اندر رونے لگا۔ اور دیکھو امام رازی اور امام غزالی دونوں نے لکھا ہے کہ اس درد سے رویا، اس درد سے کہ ادھر والے کو بھی پتہ نہ چل جائے، مجمع کے اندر کھڑا ہے اور ادھر والے کو بھی استغفار، دیکھو ادھر والے کو بھی پتہ نہ چل جائے، اور ادھر والے کو بھی کہیں ہجوم میں غم میں بھی توہین نے ضبط غم نہ ہوئی، ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی۔ ہجوم میں غم میں بھی توہین نے ضبط غم نہ ہوئی، ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی، روئے بھی پر کسی کو آنسو نہیں دیکھنے دیے۔ اب اس درد سے کہتا ہے اللہ تو تو معاف کرنے والا ہے نا، تو تو معاف کرتا ہے، پردہ پوشی کرتا ہے، اور مالک اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو میرے تو بچوں کا بھی جینا حرام کر دے، یا اللہ میری تو آنے والی نسل بھی تڑپ کے وقت گزارے گی۔ مالک تو معاف کر دیا کرتا ہے، لوگ نہیں معاف کرتے، اے اللہ یہ میری خوبیاں بھول جائیں گے، میری خامیوں پر بات، مالک میں یہ ذلت نہیں برداشت کر سکتا، فضل فرما۔ حضرت موسیٰ نے دوبارہ اعلان کیا نکلتے ہو کہ نہیں نکلتے؟ پھر تڑپا خداوندا مجھے بے آبرو نہ کر، یہ ذلت اور رسوائیاں یہ نہیں برداشت ہوتی، اللہ درگزر۔ حضرت موسیٰ نے تیسرا اعلان کیا نکلتا ہے یا میں پھر اس کا نام لوں، اللہ سے پوچھ کے نام لوں اس کا، بتاؤ کون ہے؟ اب تو تڑپ گیا، کہنے لگا مالک میں تیری بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں، آئندہ نہیں کرتا، آئندہ نہیں کرتا۔ یہ لفظ ادا کیے، بندہ کوئی بھی نہیں نکلا، رب کریم نے بارش عطا کر دی، تیز بارش جب برسی نا، تیز بارش، لوگ تو مین دیکھ کے دوڑ گئے۔ تو حضرت موسیٰ کہنے لگا یا اللہ مجھے بھی تو بتا، تو نے کہا تھا کہ جب تک بندہ نہیں نکلتا بارش نہیں ہوگی، تو نکلا کوئی بھی نہیں، بارش ہو گئی، ماجرا کیا ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ بس اس نے مجھ سے صلح کر لی، اس نے مجھ سے صلح کر لی۔ اور امام غزالی نے لفظ لکھے، حضرت موسیٰ نے پوچھا، حالانکہ اللہ اپنے نبیوں کو غیب کے خزانے دیتا ہے، پوچھا کہ اے اللہ مجھے اس کا نام بتا دے، تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ جب گناہ گار تھا تب نہیں کسی کو بتایا، جب پاپی تھا تب نہیں بتایا، جب مجرم تھا تب نہیں بتایا، اب کیسے بتا دوں؟ فرمایا اس کی میری صلح ہو گئی ہے، اور فرمایا جو بارش نہیں نہ ہو رہی تھی وہ بھی اس کی وجہ سے نہیں ہو رہی تھی، اب جو ہوئی ہے نا تو یہ بھی اسی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ایک سزا یہ ہوتی ہے کہ انسان جب گناہ کرنے لگتا ہے تو اللہ نعمتوں کے دروازے کھولتا ہے، مہلت دیتا ہے۔ 500 سال تک فرعون کو مہلت دی،
کتنے؟ یہاں جو 5 سال حکومت کر لیتا ہے وہ کہتا ہے سب سے قابل میں ہی ہوں، مجھے مہلت جو ملی ہوئی ہے. 500 سال مہلت دی اللہ تعالیٰ نے. اور فرعون کی قوم پر پتہ عذاب کس طرح کے آئے تھے؟ ٹڈیاں مسلط کر دی اللہ نے. یہ گھومتی نہیں چھوٹی سی، ہم اپنی زبان میں اس کو کچھ لوگ مختلف ناموں سے یاد کرتے ہیں، کوئی مکڑی کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. مسلط کر دی، جاتی نہیں. ان پر بنی اسرائیل کے ان مقابل جو فرعون کی قوم تھی ان پر الزام اس طرح کا عذاب آیا کہ مینڈک مسلط کر دی اللہ تعالیٰ. برتن کھولتے تھے اندر مینڈک نکلتا تھا. دنیا کی ہر دوائی استعمال کرتے تھے لیکن مینڈک نکل آتا تھا. تھوڑا سا سمجھا کریں چیزوں. ہمارے رنگ نہیں زیادہ گورے کہ ہم پر عذاب نہیں آتا. کوئی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے دولت نہیں جمع کرا بیٹھے شاہی خزانے میں کہ ہم سے پوچھا نہیں جائے. یہ مہلت ہے، مہلت کو مہلت سمجھو. پھر جب پکڑ آتی ہے نا اللہ کریم کی، میں نے دیکھا ہے کروڑوں روپیہ 6 اولادیں. ایک شخص کے بچے باہر سے آ رہے تھے، وہ بندہ بیمار تھا. مجھے کہنے لگا حضرت جی دعا کریں میں ان کے آنے سے پہلے پہلے مر جاؤں ورنہ آ کے مجھے مار دیں گے. دعا کریں. اتنی بے سکونی، کروڑوں روپیہ پڑا ہے تو یہ عذاب نہیں؟ کوئی ضروری ہے کہ پتھر ہی برسیں گے تو سمجھ آئے گی؟ یہ جو سگا بیٹا بوڑھے باپ کے قریب سے گزر جاتا ہے سلام نہیں لیتا تو اس کو عذاب نہیں سمجھتے؟ یہ جو امت کی بیٹیاں، امت کی بچیاں، ہماری بچیاں ایک سال کے اندر 75 ہزار بچی ایک ڈویژن سے بھاگ کے شادی کر رہی ہے اور ایک صوبے سے. تو اس کو آپ اللہ کا عذاب نہیں سمجھتے؟ یہ معمولی بات ہے. نہیں ہمارے رنگ ہو رہے، ہم بڑے سمارٹ ہیں. 1500 سال مہلت دی نوح علیہ السلام کی قوم کو. کتنے سال؟ بول کے بتائیے، بول کے دوبارہ بولیے. 1500 سال. کوئی آدمی اپنی سمارٹنس پہ خوش نہ ہو جائے کہ 20 سال ہو گئے میں تو نافرمانی بھی کر رہا ہوں، روٹی بھی پک رہی ہے، میں تو حرام بھی کھا رہا ہوں، پھر بھی سب ٹھیک ہے. 1500 سال مہلت دی. پھر حضرت نوح کہنے لگے اللہ میں نے تو بڑا سمجھایا نہیں باز آتے. پھر رب کریم نے فرمایا کشتی بناؤ. اللہ کے پیغمبر کشتی بنانے لگے تو قوم مذاق اڑانے لگ گئی. اب کیا کرنے لگے ہو؟ اب کشتی بنانے لگے ہو، خیر تو ہے، قوم مذاق اڑا رہی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا آپ نے کشتی بنائی، پانی کہاں سے نکلا؟ نہ بارشیں ہوئی نہ سیلاب آئے. ایک تندور تھا اس کے اندر سے پانی نکلنا شروع ہو. کبھی تو دور سے بھی پانی نکلا ہے پر جب نکالنے والا چاہتا ہے تو وہاں سے بھی ایک تندور سے پانی نکلا. اتنا نکلا اتنا نکلا اتنا نکلا کہ قوم ساری ڈوب گئی. قرآن مجید کے صفحات شہادت دیں گے کہ حضرت نوح کی قوم کا بچہ بہہ گیا. بچے صرف وہ تھے جو حضرت نوح کے ساتھ ہو گئے، تباہ ہو گئی. اللہ بے نیاز ہے، بے نیاز. 1500 سال مہلت ملے اور تو پھر بھی کہے رب بڑا کریم ہے معاف کر دے گا. 1500 سال تجھے گنجائش تھے اور تو کہے کوئی نہیں، بات معافی ملنی چاہیے ابھی بھی. میرے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، حضرت صالح نے تبلیغ شروع کی تو کہنے لگے پہلے معجزہ دکھاؤ. جی آج تو نہ لوگ معجزے مانگتے ہیں. آج بھی لوگ کرامتے اور معجزے، اللہ معاف کرے جو چیزیں معجزہ تو ہو نہیں نہ سکتا لیکن آج بھی لوگ، آپ یقین کریں، کہتے ہیں یہ بڑی نمازیں پڑھتا ہے تو پھر بخشا کیوں نہیں گیا، پھر کیوں نہیں منو سلوا کیوں نہیں اترا اس پر، پھر میں بھی اسی طرح ہی ہوں، کیا اس کے اندر خوبی آ گئی؟ مولوی بھی ویسے ہی ہے، سوری بھی ویسے ہی ہے. لوگ مان نہیں رہے، لوگ دلیلیں مان نہیں رہے. ابھی بھی لوگ بحث نہیں کرتے. کیا فرق آ جائے گی؟ ویسے ہی ہیں سارے. اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. ہمیں سامنے والے کی طرف دیکھ کر صحیح ہونے کا حکم نہیں ہے، ہمیں اپنی اصلاح کا حکم ہے. اپنی طرف دیکھ کے اپنے آپ کو ٹھیک کر لے کر الزام لگا کے گزر جانا اس کا کوئی مطلب. سنو اور یاد رکھو، حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے پہلے معجزہ دکھائیں تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اونٹ کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ کہاں؟ اونٹنی کے بطن سے. فرمایا آؤ میں تمہیں پہاڑ کے اندر سے اونٹنی پیدا کر کے دکھاتا ہوں. کہاں سے؟ پہاڑ کے
अंदर से हजरत नूह साथ लेके गए तो पहाड़ के अंदर से ऊँटनी निकली और ऊँटनी भी गाबन थी, उसके पेट में बच्चा, और ऊँटनी इतना दूध देती थी कि सारी बस्ती दूध पी जाती थी, फिर भी दूध बच जाया करता था। लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुमने देख तो लिया ये इसे, ये जितना दूध देगी रोटी भी उतनी खाएगी। एक दिन तुम सारे पानी पियोगे, एक दिन ये सारा पानी पिया करेगी। एक दिन तुम सारे बाकी जानवरों को घास खिलाओगे, एक दिन ये ऊँटनी, और ऊँटनी का नाम क्या? नाकत अल्लाह, अल्लाह की ऊँटनी। किसकी ऊँटनी? नाम क्या है? अल्लाह की। ये अल्लाह की ऊँटनी है। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी फरमाया इसकी बेअदबी ना करना। बाज नहीं आए लोग, बाज नहीं आए, कहने लगा जी दूध देना तो ठीक है, पर ये जो सारा पानी पी जाती है ना, ये सही नहीं। ये जो सारी घास खा जाती है ये नहीं ठीक। दूध देना तो ठीक है पर ये नहीं सही। आपने फरमाया इसे कुछ न कहना, अल्लाह की ऊँटनी है। मैं कहा करता हूं उन लोगों ने नाकतुल्लाह की बेअदबी की, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की टांगे काट दी, सालेह अलैहिस्सलाम की। और देखो अल्लाह बड़ा बेनियाज है, अगर पैदा करना जानता है तो हिफाजत करनी नहीं जानता। लेकिन रब करीम ने फरमाया ना करना। उन्होंने उनके पैर काट दिए, कानों पे छुरियां लगाई। ऊँटनी जब मर गई, ऊँटनी अल्लाह तबारक व तआला की वो ऊँटनी जब मर गई तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम पर रब करीम ने जलजला भेजा। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, जब जलजले आएंगे और जब उनका जलजला आना है, जलजला आता है ना, क्या करती है कौम? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह कलमे जारी हो जाते। बल्कि एक दफ़ा ऐसा भी हुआ कि मस्जिदों में ऐलान होने लगे जलजला आ रहा है। जो फजर के लिए नहीं उठे जलजले के लिए वो भी उठ गए। जिनका दावा है ना मेरी सवेरे आंख नहीं खुलती, उनकी लगी नहीं कितने घंटे, बाद में भी नहीं लगी। टीवी पे ऐलान होते रहे कोई नहीं आ रहा, सो जाओ चुप करके, लेकिन आंख लगी। मौत से तो डरता है, अल्लाह से डरता ही नहीं। मौत का खौफ है, रब का नहीं। जलजला आया, सारी कौम तबाह हो गई। बताओ अगर नाकत अल्लाह की गुस्ताखी हो तो अल्लाह नाराज हो जाता है, और अगर औलिया अल्लाह की हो, अगर औलिया अल्लाह की हो तो रब नाराज नहीं होता। शर्म नहीं आती लोगों को दाता साहब की बेअदबी करते, शर्म नहीं आती लोगों को गौसे आजम की गुस्ताखी करते, हया नहीं आती जिन्होंने दीन फैलाया उनकी बेअदबी। मैं दर्द से कहता हूं, रो के कहता हूं, और अगर कलेजा फट सके तो मैं दिखाऊं जख्म कितने। एक आज के मौके पर एक बाबा जी, उस साल 4,80,000 रुपए का प्राइवेट हज था, और बाबा जी की कैफियत कमजोर थी, बेचारे बीमार थे। इसके बावजूद वो गए। बूढ़े आदमी, जाके बैठिए, बुजुर्ग, और कितनी मुश्किल है वहां मिना, मुजदलफा, अरफात, तवाफ़े ज़ियारत, कितना मुश्किल काम है तवाफ़े ज़ियारत करना, तवाफ़े विदा करना। किस कठिन से हज किया, बुढ़ापे में पैसे भी लगाए। और जब वो रोज़ा रसूल पे गए सल्लल्लाहु, और उन्होंने जाके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की तरफ मुंह करके दुरूद शरीफ पढ़ा तो एक मुल्ला ने उठ के कह दिया तू तो मुशरिक है। तो मेरी रूह कांपी। मैंने कहा तुझे शर्म नहीं आई, हया नहीं आई? इसकी उम्र देख, किस बुढ़ापे में कहां से चला, कहां आया। ये मुशरिक होता तो किसी मंदिर में जाता, ये मुशरिक होता तो किसी गिरगे में जाता। ये मुशरिक नहीं, ये मोमिन है। और ये वो वाला मोमिन है जिसके सीने में दिल जब धड़कता है तो खाली धड़कता नहीं, साथ वो मोहम्मद अरबी पे दुरूद व सलाम भी पढ़ता है। शर्म नहीं आती लोगों को, इतनी बड़ी गुस्ताखी करते। जो रोज़ा रसूल पे आया मुशरिक है। मैंने तो एक मौलवी को साफ साफ कहा था, मैंने कहा अगर मैं मुशरिक हूं तो निकालो, मुशरिक का दाखिला तो यहां वैसे ही मना है। शर्म नहीं आती? अपनी जुबान का एक पास करो कुछ। इतना जुल्म, इतनी बड़ी फिरका वारियत उम्मत में, इतना उम्मत को तकसीम करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? जहां से इत्तेहाद का पैगाम देना चाहिए वहां से तुम लोगों को फिरके का पैगाम देते, एक मखसूस फिरके की तबलीग करते हो। खुदारा, तो मैं कह रहा हूं नाकत अल्लाह की बेअदबी पे अजाब आता है, तो औलिया अल्लाह की बेअदबी में नहीं आता। दाता साहब सारी जिंदगी तबलीग करते रहे, एक आदमी ने उठ के कह दिया जनाब